جنت کے باغ کی بات ہوگی. کیسی بات ہے سنیے. پڑھ لیجیے اس سے پہلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. باغ جنت میں چمن آرائی ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. ہاں مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے. ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے. اور سارے بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے. سارے بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے. سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے. حال بگڑا ہے حال
بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا اور ناتوانی کا عالم، ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا عالم، ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا عالم، ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاں ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاں ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا، مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے، مدینے پہ فدا ہو کے باہر آئی ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی ہجوم در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر،
تمنا تو یہی ہے تمنا، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، یاد ان کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، یاد ان کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، یاد ان کی رہے دل میں جمال ان کا نظر میں، نام ان کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، نام ان کا زبان پر رہے، اچھا تو یہی ہے، اچھا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام آپ سن چکے ہیں، تلاوت بھی سن چکے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری اطال اللہ عمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ رکن شورا کی مدنی پھول بھی لیں گے، اور آج کے سلسلے کے حوالے سے جیسا کہ آپ پہلے سے یہ بات جان گئے ہیں کہ تھر کے اندر ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی ہے، تو وہ انشاءاللہ آج بالخصوص ہم اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے، اور سلسلے کا ہم نے ایک پرٹیکولر موضوع بھی رکھا ہے، شکر گزار بندے، اور اس پر انشاءاللہ ہمارے پیارے رکن شورا ہمیں مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ سوال حضور، پہلا سوال جو انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے، شکر گزار بندے کے عنوان پر آپ کے شکر ادا کرنے کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں آئے تو بھی بتائیے، انشاءاللہ کال شامل کریں گے، میسیج بھی لیں گے۔ حضور ایسا پہلا سوال، اور موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں سوال، یہ بہرحال سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی عمر کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟
سب کی عمر ہی زیادہ ہو رہی ہے اور ہر گزرنے والا دن ہم اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور مجھے تو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ بہت جلدی بزرگ ہو رہے ہیں. بہرحال اب پتہ نہیں ان کے سوال کا مطلب کیا ہے، لیکن ہر کسی کا شاید دیکھنے کا نظریہ اور حسن نظر ہوتی ہے. سوال کے پیچھے ان کا کیا موقف ہے نہیں پتہ، لیکن عمر تو ظاہر ہے سبھی کی بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. بہرحال اللہ خیر فرمائے، رکن شورا کو اللہ تعالیٰ دراز میں بالخیر عطا فرمائے. میں نے جو کہا اطال اللہ عمرہ، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. بہرحال زیدہ لطفہ بھی کہا جاتا ہے، زیدہ مجدہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو کہے جاتے ہیں. چلیں بہرحال شکر گزار بندے سے گری آج کے سلسلے کا عنوان ہے. تو اس کی ابتدا کو اگر دیکھا جائے تو شکر لوگ زبان سے تو حضور ادا کرتے ہی ہیں، جیسے بڑا شکر ہے اللہ کا. ساری جو کچھ بیان کرنا ہے وہ کرنے کے بعد آخر میں بولیں گے بس شکر ہی ہے یا شکر ہے اللہ کا. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بھی کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، یعنی زبانی شکر بھی اب بہت کم سننے کو ملتا ہے. کمپلینز، ناشکری اور شکوے اور شکایات ہی زیادہ سننے کو ملتی ہیں. یقیناً شکر کا ایک انداز اپنی زبان سے کہنا بھی ہے، لیکن زبان اور دل ساتھ ہوں تو اس شکر کا جو لطف ہے یا جو اس کی برکت ہے وہ نصیب ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر کے بہت سارے درجے علماء نے لکھے ہیں. ایک تو زبان سے شکر کہنا ہے اور پھر اعضاء کا شکر ہے. اور ہماری باڈی، پارٹ آف دا باڈی کا، ہماری جسم کا ہمارے دل کے ساتھ اگر جو کنیکشن ہے اس کے ساتھ شکر اصل یہ ہے کہ بندہ اس رب عز و جل کی نافرمانی نہ کرے جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو پہلے تو جب تک سلمان بھائی یہ ریئلائز نہیں ہوگا نا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے کیا کچھ ملا ہوا ہے اور بن مانگے کیا کچھ ملا ہے، تو پھر اس کے بعد تو شکوے کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. یعنی پرابلم یہ ہے کہ ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت سارے لوگوں کو، ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی بڑی مہربانی کر دی ہے. اگر آپ جتنے مسلمان ہیں، میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں، ساری عزتیں جو دنیا کی ہیں ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان کی دولت کو رکھا جائے. اس ایک بندہ مسلمان نہیں ہے مگر وہ اربوں پتی ہے، بڑی اس کی دنیا میں نام ہے اور بڑی اس کی کر و فر ہے، اور دوسرا بے شک اس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی وہ بہتات نہیں ہے مگر وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. تو بتائیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ہی ایمان ہے. تو اگر جنت میں ہی نہیں جانا، اللہ نہ کرے، اور قیامت تک، یعنی قیامت کیا، اس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، تو کیا فائدہ ان دنیا کی ان تمام چیزوں کا؟ تو ایمان سب سے بڑی نعمت. لیکن یہاں پر حضور حدیث پاک بھی ہے جی کہ وہ شخص جو ایمان والا دنیا کے اندر مصائب و آلام برداشت کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جو ہے وہ ایک اس کو چکر لگوائے گا. مضمون ہے حدیث پاک کا. اور پھر اللہ کریم اس سے پوچھے گا کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ تو جنت کا صرف ایک چکر لگانے کی برکت سے وہ بندہ مومن بولے گا کہ مجھے تو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں. تو یوں ہی وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا رہا، جو غیر مسلم ہوا تو اور آسائشوں کے اندر زندگی گزارتا رہا، اسے جہنم کے اندر ایک غوطہ لگوایا جائے گا. یہ جہنم میں غوطہ لگائے گا، اور ایک غوطہ لگوانے کے بعد جب اس کو باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس سے، ہاں بھائی تم نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ تو وہ بولے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. صرف ایک چکر لگانے کی وہاں برکت ہے اور یہاں اس کے عذاب کی کیفیت بتائی گئی ہے. تو اب اس مصیبت زدہ یا تکلیف میں رہنے والے مسلمان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ جب اسے کہہ دیا جائے گا کہ ایک چکر سے جو کیفیت ملی اب تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ سوچئے کہ صرف ایک سوال ہے ناظرین، میں نے اور آپ نے، جتنے ہم یہاں بیٹھے اور جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیدا ہونے سے پہلے کوئی ریکویسٹ کی تھی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے، ہمیں مومن بنائیے؟ ہم نے تو نہیں مانگا تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہماری عالم ارواح میں ہم کہاں تھے کیا تھے. لیکن رب کی مہربانی دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے، سب سے بڑی بات یہ کہ بن مانگے، وداؤٹ اینی آسکنگ، ہمیں اللہ نے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سبحان اللہ. ہمارے ماں باپ مسلمان. فرسٹ آف آل، سب سے پہلی آواز ہم سب کے کانوں نے جو سنی وہ اللہ اکبر کی آواز تھی. ناظرین ذرا سوچئے، یہ بہت بڑی بات ہے. کروڑوں لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے بن مانگے مسلمان ماں باپ دیے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. کنورزیشن کا، کنورٹ ہونے کا کیا ریشیو ہے؟ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن کتنا ریشیو ہے؟ ورنہ کروڑوں اربوں لوگ تو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی مذہب پر زندگی گزارتے ہیں.
اللہ نے ہمیں کسی امتحان میں نہیں ڈالا، بس اللہ سے یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ جو ایمان ملا ہے وہ سلامت لے کر دنیا سے جائیں۔ آمین۔ تو اس سے بڑی نعمت، اس کا کتنی بار شکر ادا کیا ہم نے۔ آج جو جتنی ایج کا میرا بھائی مجھے سن رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار تو اسی بات پر شکر بنتا ہے کہ مالک بن مانگے تمہیں مومن بنا دیا، مسلمان کر دیا۔ میں وہ ایک دعا بڑی پیاری ہے سلمان بھائی، ویسے تو وہ ہم کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں، مگر میرا مشورہ ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ کیا خوبصورت دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی حمد ہے جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ تو اس بہانے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا بات، تو ایک ہی بات ابھی تک تو میں نے کی ہے ایمان کی، جو سب سے ٹاپ ہے، ایسی بات۔ ورنہ اگر سلمان بھائی اسی پر ہم ماشاءاللہ ایک سے ایک مبلغین موجود ہیں، اب ہم لے کر چلیں کہ میں آنکھ والا ہوں، اندھے بھی پیدا ہوتے ہیں، میں پیر والا ہوں، لنگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، بائی برتھ لوگوں کے پیر نہیں ہوتے، میری دونوں کڈنیاں ہیں، کئی لوگ ایسے جن کا ایک گردہ ہوتا ہے، ایک کان کم ہوتا ہے، آنکھ نہیں ہوتی ہے، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں۔ آج کل تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو شوگر ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی بچوں کو کینسر ہوتا ہے، یعنی کتنی ساری بیماریوں سے مجھے میرے رب نے بچایا ہے، مجھے اپاہج نہیں بنایا۔ اسی کا شکر ساری زندگی کرتا رہوں نا، سجدے میں پڑا رہوں بس، تو پھر بھی شکر تو ادا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرو گے، گننے کی کوشش کرو گے تو بھی نہیں گن سکو گے۔ شکر تو دور کی بات ہے، نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، تو پھر ناشکری کس چیز کی، پھر کس بات کی جو کمپلین ہے۔ بس پرابلم یہ ہے کہ سوچنے کا انداز تھوڑا تبدیل ہے۔ جیسے جیسے ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا ہم بات کریں گے کہ ہم نے جیسے ہی سوچ کر رخ بدلنا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ شکر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، پھر ناشکری کا ذہن بھی نہیں بنے گا، صرف اس سوچ کے دھارے کو تبدیل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ایک بات اور جس کو میں مین بات سمجھتا ہوں، اس پر آپ روشنی ڈالیے کہ ہمیں ہمارے پاس موجود نعمتوں کا احساس کیوں نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی آپ نے جیسے ایمان کی بات کی، بہت سارے ناظرین نے شاید پہلے کبھی اس انداز میں شاید نہیں سوچا ہوگا جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کا احساس کیوں نہیں ہوتا، ہمیں ریئلائز کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس یہ ہے۔ اب جیسے کسی نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جس کرائے کے گھر کی آپ شکایت کرنے والے ہیں، اس کرائے کے گھر کے بہت سارے لوگ تمنائی ہیں۔ ویسے ہی ہے۔ جس بیمار بچے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ایسی اولاد کے حصول کے لیے بہت سے ماں باپ جو ہے یہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ یوں کر کے کافی ساری چیزیں تھیں اس میں۔ یہی بات ہے نا کہ مطلب اگر ایک بڑی عجیب سی میں بات کر دوں کہ اس وقت جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، جی جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، اس وقت آپ جیسی لائف گزار رہے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، شاید کوئی قرض دار مجھے سن رہا ہے، کوئی بیمار سن رہا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جس بھی تکلیف یا پریشانی میں ہیں، ہم سے بہت زیادہ پریشان اور لوگ بھی ہیں۔ بس صرف بات یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لیجئے، ہم آزاد ہیں، کئی جیلوں میں ہیں اس وقت، اللہ ہم کرائے کے گھر میں ہیں، کئی جھونپڑیوں میں ہیں۔ جھونپڑی والا کوئی سن رہا ہے تو ہزاروں لوگ روڈ پہ سوتے ہیں، اور آج جس خطے کی، جس علاقے کی آپ نے بات کرنی ہے، جب شاید وہاں کے حالات دیکھیں گے تو ہر ہی ہمارا ایسا لگتا ہے کہ مدنی چینل کا جو ناظر ہوگا، ویور ہوگا، وہ شکر ادا کرنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنا اچھا رکھا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے سے آگے والوں کو دیکھ کر احساس کمتری اور ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کبھی بھی اس ریس میں ہم جیت نہیں سکتے سلمان بھائی۔ اگر میں اپنے سے آگے والے کو دیکھوں گا تو اس سے آگے والا بھی موجود ہے، اس سے آگے والا بھی موجود ہے، اور اسی ریس میں کنفیوز، فرسٹریٹ، ٹینشن میں رہوں گا۔ اور اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ لوں گا تو سکون کی نیند بھی آئے گی کہ مالک تیری مہربانی، ویسا تو نہیں بنایا، اس سے تو اچھا بنایا، یہی تیری مہربانی ہے۔ تو وہی بات ہے آپ والی بات کہ سوچ کا دھارا۔ آپ نے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ریئلائز کیوں نہیں ہوتا، خیال کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ جب آتی ہے جب کوئی ریئلائز کروانے والے کی صحبت ملے۔ مجھے کوئی بیٹھ کر یہی کہتا رہے کہ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تم برباد ہو گئے، تم تو بیکار آدمی ہو، زندگی کا کیا فائدہ تمہاری؟ تو روز اگر کوئی بندہ مجھے بتانے والے ایسے ہی ہوں گے تو میں تو خودکشی کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں کہ ان کو چاروں طرف سے ڈی مورلائز کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ شخص اللہ کرے آج ہمارا سلسلہ دیکھ لے تو شاید سلسلہ ختم ہونے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے پڑے گا کہ یا اللہ اتنا کا نواز دیا تو نے مجھے۔ اچھا پھر ایک اور اس کا رخ ہے تصویر کا، انشاءاللہ اس پر بھی ہمارے مبلغین ممکن ہے کلام کرے کہ جتنے ہماری نافرمانیاں ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، دنیا کا دستور ہے میں اسی کو گفٹ دوں گا، اسی کو نوازوں گا جو میری بات مانے گا۔ جس نے میری بات ہی نہیں ماننی، جس نے میری ہر بات کو ڈس اوبی کرنا ہے، تو میں تو منہ بھی نہ دیکھوں اس کا۔ مگر ایک طرف ہماری خطائیں،
دوسری طرف رب کی عطائیں. اللہ اگر صرف بندہ اسی کو دیکھ لینا تو پھر تو سر بھی شرم سے نہ اٹھے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہوں، اور رب عز و جل ہے کہ عطائیں برساتا چلا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں جو نعمتیں مل گئی نا اس کے شکرانے میں بھی عبادتیں اور بڑھا دوں، لیکن ادھر خطائیں بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، روزے نہیں رکھنے ہیں، سارا دن حرام کام کرنا ہے اور شام کو کہنا ہے مجھے ملا ہی کچھ نہیں. حقیقت اور اصول اور عدل تو یہ نظر آتا ہے کہ بندہ حرام دیکھے اور وہ اندھا ہو جائے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، میری اور آپ کی تو خریدی بھی نہیں ہے مارکیٹ سے، اللہ نے دی ہیں، اور میں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کروں تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ جس رب نے دی ہے واپس لے لے. میرا ہاتھ حرام کی طرف اٹھے اور گر جائے، پیر حرام کی طرف چلے اور میرا پیر ہی ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے منع بھی فرمایا احادیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے. یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ میں جس نے دیا اسی کی نافرمانی کر رہا ہوں. دنیا میں کوئی بھی گاڑی کسی کو دیتا ہے اپنے ملازم کو اور بندہ دیکھتا ہے گاڑی کا غلط استعمال کر رہا، بولا گاڑی واپس دو بھائی، اس لیے تھوڑی دی تھی. مگر اللہ نعمتیں نہیں لے رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواب نہیں دینا. ایک دن ہوگا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو اس دن کدھر جائیں گے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک تو شکر کی طرف اپنے ذہن کو لے جائیں، دوسرا ان نعمتوں کی برکتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں، پھر دیکھیں اللہ ان نعمتوں میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن شورا کے مدنی پھول بھی ہیں اور ادھر کی ریکارڈنگ بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھانی ہے. حافظ عدنان چیزیں آپ سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، شکر کی روح کو اگر دیکھا جائے تو آپ شکر کی روح کس کو خیال فرماتے ہیں؟ بھائی دراصل اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر جو بندہ شکر کر رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. اس پر بھی شکر کرنے کی جو حاجت ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں کس انداز میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے چھوٹے بڑے سب اعمال مل کر بھی تیری ایک چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم یہ اقرار نعمت کر کے تم نے میری نعمت کا شکر ادا کیا ہے. سبحان اللہ. نعمت کا اقرار کرنا کہ مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. صحیح. اور بلکہ دیگر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں وہ ان کے اس طرح کے اقوال ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں کتابوں میں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نعمت عطا فرماتا ہے. اور اس طرح سے یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یعنی نعمت پر جو شکر کی توفیق کا ملنا ہے یہ بھی نعمت ہے، اس پر شکر کیسے ادا کیا جائے یہ محض اللہ کریم کا فضل ہے. اور مسلمان کو اسی انداز میں یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں اس کا اقرار کرنا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں، ان کا اقرار کرنا یہ بھی نعمت کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے. یعنی ہر وقت بندہ یہ نہ کہ مر گئے کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں، لٹ گئے پٹ گئے برباد ہو گئے، ہر وقت یہ تسبیح نہ پڑھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس پر اللہ کی حمد بجا لائے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. وہ فرمایا نا جیسے تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی کے اندر، اعتراف نعمت المنعم واللہ یصرفھا فی غیر طاعتہ. سبحان اللہ. اچھا، اس میں جو نا ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے بھائی نے کہی، ایک تو ہے عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنا یقیناً عبادت ہے، اللہ کی طرف سے یہ بھی عطا ہے اور مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے. اب تھوڑا سا اگر سائنٹیفیکلی بھی، اور آج کل لوگ زیادہ اس چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نفسیات پر کیا چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، فزیکلی ہمارے اندر کون سی چیز موٹیویشن اور ہمیں کھڑا کر دیتی ہے. تو آج کل یہ ماہر نفسیات یا جو لوگ موٹیویشن اسپیکس کرتے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اس پر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں تو آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی، آپ اپنے اندر ایک نیا حوصلہ محسوس کریں گے. اگر آپ ہر وقت ہی جو آپ نے کہا نا تسبیح پڑھتے رہیں گے، ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں برباد ہو گیا، تو آپ واقعی برباد ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے. یعنی یہ ایک نفسیاتی بھی اصول ہے کہ آپ جس چیز سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس کے اگینسٹ اپنا مائنڈ سیٹ بنانا شروع کرتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے، میں بہت سے پرسکون ہوں. آپ پرسکون ہو جائیں گے. اور اگر آپ خود ہی بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے لیے ڈی مورلائز والی باتیں، تو آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے. اور یہاں جو آپ نے بات کی نا کہ ملا ہی کچھ نہیں ہے، اسی طرح کا ایک شخص ایک بزرگ سے ملا اور کہا کہ حضور خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس واقعے کا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں، لوگوں کو دیا اور میں تو پیچھے رہ گیا.
کمال کے بزرگ تھے اور بڑا لاجیکلی انہوں نے جواب دیا. اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہتے نہیں حضرت کچھ بھی نہیں ہے. کہا یہ ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. آنکھ دے دیا تو اندھا ہو جاؤں گا. کہ ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. کہ حضور بغیر ہاتھ کے تو پھر کیسے زندگی گزاروں؟ ٹھیک ہے ایک پیر دے دو اور 10 لاکھ روپے لے لو. ایک ایک کر کے وہ اعضاء گنواتے رہے. کان دے دو، ٹھیک ہے نا. وہ منع کرتا رہا. جب وہ ساری چیزوں پر منع کرتا رہا، ڈینائل کرتا رہا، تو بڑا شاندار جواب دیا کہ لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے اور کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. یہی وہ نعمتیں ہیں. ہم خود دیکھ لیں کہ جس کے بغیر لائف کیسے گزرتی ہے. پھر شکوہ، پھر شکایات. بات وہی ہے، سوچ کا دھارا اگر چینج ہو جائے تو سر شرم سے بھی نہ اٹھے اور شکر سے زبان بھی نہ تھکے. اللہ کرے کہ ایسا نصیب ہو جائے. آمین. مدنی پھول جاری و ساری ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ بھی ریلائز کیجئے. اور ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے کہ وہ لوگ جن کے پاس ظاہری اعتبار سے کچھ کمی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کر رہے ہیں، ان کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں یہ ساکری کا جو علاقہ ہے صحرائے تھر میں، یہاں سے جو ہمارا پڑاؤ ہوا، یہاں رات آرام ہوا، نماز فجر اور اس کے بعد ناشتہ. اور ابھی ہم جو ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ہے علی کی دھانی، وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. یہاں کیا اشکان رسول ان کے ساتھ الحمدللہ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. الحمدللہ ولی کی دعوت اسلامی نے نیتیں بھی کروائی ہیں، نیکی کی دعوت بھی دی ہے. اور آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے غیبت کے خلاف جنگ کے حوالے سے، اور نعرہ بھی یہی لگائیں گے انشاءاللہ. جی صحیح، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جاری رہے گی انشاءاللہ. غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے. اللہ بچائے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی عنایت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں سے گاڑی جو ہے ہماری چینج ہوگی کیونکہ ڈیزرٹ ایریا ہے اور روڈ بھی نہیں ہے جہاں ہم نے جانا ہے. تو جس گاڑی میں ہم آئے ہیں وہ گاڑی آگے کنٹینیو نہیں کر پائے گی. ہمارے قربان مدنی آئیے حضور. قربان مدنی بھائی ہمارے، ان کے یہ ننیال کا سمجھ لیں کہ یہ گاؤں ہے، اور یہیں پر ہمارا جو ہے وہ رات کو سلسلہ رہا رہائش کا بھی. اور انہی کے عزیز و قربا نے الحمدللہ ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا ہے، اور کھانے پینے کا بھی کیا ماشاءاللہ ناشتے کا زبردست انتظام کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب ہم انشاءاللہ انہی کے ساتھ اپنے دیگر اسلامیوں کے ساتھ بھی مزید آگے کا سفر کر رہے ہیں. جیپ میں بیٹھ چکے ہیں، اور اس جیپ میں بیٹھنا بھی ایک کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی سواریاں دی ہیں، کتنی اچھی نعمتیں دی ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے الحمدللہ. اس ڈیزرٹ کے اندر یہ سواری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہے. بہرحال ہم آگے جا رہے ہیں، سفر جاری ہے ہمارا انشاءاللہ. پھر آپ کو آگے بھی مزید اپڈیٹ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی کی ڈھانی ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور گدھوں کا بھی ایک ہجوم ہے. اونٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اونٹ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اسلامی بھائیوں سے کچھ اس کی معلومات لیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر اتنے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ یہ اتنے افراد پیچھے جمع ہیں، یہ کوئی شیرنی بٹ رہی ہے، کوئی نیاز بٹ رہی ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اتنی عوام جمع ہے یہاں پہ. صحیح ہے. روزانہ اس ٹائم پہ صبح فجر کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. جس رات آپ جس گاؤں میں ابھی ہم رکے ہیں 2 کلومیٹر ہے، آپ جس گاڑی میں آئے، یہ چاروں طرف آبادی ہے جی. کہاں 10 کلومیٹر ہے، کہاں 8 ہے، کہیں 5 کلومیٹر ہے، کہیں 3 کلومیٹر ہے. کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہے، کسی کے گھر پہ نہیں ہے، کسی کے چھوٹے بچے، کسی کی بوڑھی ماں ہے. تو عمر کوٹ سے لائن میں نکل دی ہے، پھر وہاں سے جیسے بیچ میں آپ نے رتنور پوائنٹ سے پھر یہ ایک لائن دی ہے
صبح کے ٹائم ملے گا، دوپہر میں نہیں ملے گا، پھر شام کو، دوپہر کے بعد شام تک جمع ہوتے رہیں گے، جمع ہوں گے۔ گاؤں کے پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ گاؤں میں کتنا پانی دینا ہے، فی گھر کے اندر اتنا پانی دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے۔ ہاں، جتنا آپ کو لینا ہے صبح کے ٹائم لے جاؤ، جانوروں کے لیے بھی یہی پانی ہے اور خود کے پینے کے لیے بھی یہی پانی ہے۔ علاقے کے اندر جو کنویں ہیں وہ یہ ابھی جیسے باہر ہوائیں چلیں گی، گرمیاں ہوں گی، وہ کنویں سوکھ جائیں گے۔ اس ایریے کے اندر پانی کے اتنے مسائل ہیں، ایک ایک روٹ پہ بنا ہوا، باقی اگر قریبی کوئی ایسے علاقے پڑے ہوئے وہاں پہ پانی کے مسائل کی اتنی بڑی ہے جتنے ہم بتا نہیں سکتے۔ اب خود آپ نے اندازہ لگائی ہے ابھی کتنے ہیں اور کتنے بھر کے چلے گئے، ابھی کتنے آنے والے ہیں۔ ہزاروں ایسے سمجھو کہ یہ 80 نمبر پوائنٹ ہے۔ صحیح۔ جاتے جاتے تقریباً جہاں سے 150 کلومیٹر تک، 10 کلومیٹر پہ انہوں نے ایسے اس طریقے سے پوائنٹ بنائے ہیں۔ یہ پورے تھر میں یہ سلسلہ ہے یا صرف جو ہے اسی لائن پہ، اسی روڈ؟ نہیں، پورے تھر کے اندر ہے۔ یہاں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 8-10 گاؤں ہیں ہاں، ارد گرد کے، ہاں 8-10 گاؤں کے افراد یہاں آتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر پر پانی میسر ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ٹیوب رکھی ہوئی ہے، ڈمپر کی ٹیوب ہے، کس کی ہے؟ ٹریکٹر کی، ٹریکٹر کی؟ ڈمپر کی ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو اس ٹیوب میں آپ پانی بھرتے ہیں؟ جی سر۔ اور پھر گھر پہ لے کے جاتے ہیں؟ جی سر۔ اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں؟ جی سر۔ اس کے بعد گھر میں چھوٹی چھوٹی ٹانکی بنی ہے، اس میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، گھر کی ٹینکیوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس جو ہے وہ ٹیوب کے اندر پانی جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے اور پھر یہ اسی گدا گاڑی پر یہ گھر پہ لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربان مدنی بھائی کے گاؤں علی کی ڈھانی پر پہنچ چکے ہیں۔ عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں، ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سائیں۔ زندگی کا پہلا تجربہ ہے کہ ایک اس طرح کا کچا گھر جو نیچے سے یہ کچا ہے یا سیمنٹ کا بنا ہوا ہے؟ خالی سیمنٹ اور چھوٹا ہے کچا بالکل۔ اچھا اچھا، دیوار کچی ہے اور اس پر پلسٹر کیا ہوا ہے، اور اس کے جو اوپر ہے، اوپر کا حساب دیکھ رہے ہیں، اور کوا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کچڑی ہے، لکڑی کا بنا ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں یہ اوپر؟ کھپ، گھاس ہوتی ہے۔ چلے جی، اللہ اکبر۔ یہ سب پانی آپ یقین مانے جس طرح شہد کی مکھیاں نہیں چھتے پر ہوتی، یہ حال واقعی پانی کا یہ تھا۔ اور وہ لوگ پی رہے ہیں، اور وہ لوگ پی رہے ہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کو دیکھا ہے کہ یوں پانی بھر رہے ہیں۔
اس سلسلے پر تو بات کرتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو اور مدنی چینل کی مجلس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ چند سیکنڈز میں، چند منٹوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا، اس پروگرام کو، اس سلسلے کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو کاوشیں ہوئی ہوں گی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تھر اتنا ٹریول، کراچی سے پہلے تو کتنا سفر تھا آپ گئے تھے یہاں تک؟ جی یہ تقریباً یہاں سے 6 گھنٹے کا سفر عمر کوٹ کا تھا جی، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے آپ یوں کہہ سکتے ہیں 4 گھنٹے کا مزید ہمارا آگے جو ہے یہ علی کی دہلی تک جو ہوا ڈیزرٹ ایریا میں آپ چلے۔ اب یہ دھوپ کے اندر کس طرح انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، آرام کہاں کیا ہوگا؟ میں تو سوچ کے جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوں کہ واقعی سلمان بھائی کی ہمت ہے، تو اللہ آپ سب کو بھی اس کی جزا دے، اور یہ اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے اوپر مشقت لے کر، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات پر کمپلین کرتے ہیں۔ جتنا پانی چاہے پی لیتے ہیں، جتنا پانی لوگ ضائع کرتے ہیں، ہم نہ جانے روزانہ کتنا گیلن ضائع کر دیتے ہوں گے، وہاں بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں، سفر کر کے پانی لے رہے ہیں، اور پانی کی کوالٹی بھی کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ سلمان بھائی، آپ ہی فیلنگز اپنی بتائیں گے، کیا آپ کی کیفیات تھیں، کیا آپ نے ادھر دیکھا، کچھ ہمیں بتائیں آپ کے بارے میں۔ ایسا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پانی بھر رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے بچے تو گھر پہ ہیں، گرمی ہو تو اے سی جو ہے وہ چل جاتے ہیں، پنکھے ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھو آپ یقین مانیں ایسا زمین اتنی مطلب ریت جو گرم تھی کہ اس پر پاؤں جو ہے وہ جلتا تھا، چپل پہنا ہو پھر بھی فیلنگ ہوتی ہے، پھر بھی فیلنگ ہو رہی ہے۔ اور گرمی مطلب آپ گرمی کا میں اب کیسے اس کو امیجنیشن بتاؤں، جیسے ہمارے ہاں ہیٹ ویو کا جو معاملہ ہوتا ہے، رات تو صحرا کی ٹھنڈی ہوتی ہے، رات میں تو مطلب بڑی عجیب سی بات میں نے دیکھی، یعنی دونوں ایکسٹریم ہیں، رات میں ٹھنڈ لگی، اوپر کچھ لیا، اور صبح جو ہے وہ پاؤں جل رہے تھے ریت سے، ایسی سخت گرمی تھی، اور بچے ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں، ایسا ننگے پاؤں بیچارے۔ اور یہ پانی کا جو ہم نے دکھایا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آن ایئر نہیں بھی دکھا سکتے، اس طرح کی بھی ہیں۔ ایک جگہ پر اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے بیچارے کچھ، یہ تو وہ تھے، ان میں بھی پھر کلاسز ہیں، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے گدا گاڑی لے لی اور لے کر آگے، اور جن کے پاس گدا گاڑی کا بھی سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس وہ خالی گدا ہی ہے، گدے کے اوپر جو ہے مشک رکھی ہوئی ہے، اس میں جو ہے وہ پانی خود ہی لینا ہے اور خود ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور آپ دیکھ رہے تھے ان بیچاروں کا حال کس طرح۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا نا، وہاں الیکٹرسٹی کا کیا حال ہوگا، وہاں کھانے پینے کی چیزوں کا کیا حال ہوگا، غربت کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم کئی بار یہ خبریں سنتے ہیں کہ تھر میں جب قحط سالی ہوتی ہے تو ان کے جانور مر جاتے ہیں، خود یہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجے کی سہولت ہے، کیونکہ میلوں دور ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں ہے، ایسی بات، تو اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم ذرا سوچیں کہ اگر جو شہروں میں رہتے ہیں ہمارے لیے کتنی چیزیں آسان ہیں۔ تو اچھا، اب یہیں ایک سوال ہے سلمان بھائی، جی میں مثال کے طور پر، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ وزیر آباد میں پیدا ہوا، میں کراچی میں پیدا ہوا، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی کس شہر میں، کوئی کس شہر میں۔ اگر ہم تھر میں پیدا ہوتے تو اللہ، ہماری تو چوائس نہیں تھی نا، ہم بھی تو تھر کے کسی صحرا میں پیدا ہو سکتے تھے۔ آج اگر آپ یہ فوٹیج بنانے آئے اور وہاں میں ہی کوئی ہوتا پانی بھرتا ہوا تو میں آپ کو نظر آتا۔ آج جہاں تک اس بڑے شہر میں ہونے کی وجہ سے ہم پہنچ گئے، اللہ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، کہ یہ شکر نہیں ہے؟ آپ سوچئے کہ ایک اچھی علاقے میں، ایک سہولت والے شہر میں پیدا ہونا اور پھر ان نعمتوں کا حاصل ہو جانا، ہم پر احسان ہی احسان ہے۔ یہ چوائس نہیں ہوتی انسان کی کہ میں دنیا کے کس ملک، کس خطے میں پیدا ہوں اور کس مذہب کے پیروکاروں کے گھروں میں پیدا ہوں، یہ سب رب کے فیصلے ہیں۔ تو بن مانگے میرے رب نے مجھے کیا کیا عطا کر دیا ہے، اور پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ ایسا آپ گھر دیکھیں، یہ گھر جو تھے، یہ نیچے سے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 4 فٹ کی وال تھی، اس کے اوپر ٹوٹل یہ لکڑی کا، اور انہوں نے اوپر سے اس کو لگا کے ٹائپ کا کچھ بنا ہوا ہوگا، بالکل، تو سرکنڈے سے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ باہر جو ہے وہ صحرا ہے، بارش ہو رہی ہے، اب صحرا کے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، ہمیں تو یہ بھی ایک خوف لاحق تھا کہ بھئی یہ صحرائی سانپ کا، کوئی صحرائی بچھو وغیرہ اگر کہیں، پھر ہم ہو سکتا ہے کچھ اور سلسلہ کر رہے ہوتے، پھر کیا ہو رہا ہوتا جی۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں یہ بات، میں نے ایک چیز جو ہے وہ ضرور نوٹ کی ہے کہ اللہ کا شکر بھی جو ہے وہ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنی محرومی وہ بتا رہے ہیں، یعنی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو پھر وہ جس انداز سے وہ بیچارے وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے، لیکن ایک شکر کی سی کیفیت ہے۔ تو یہ دیکھ کر اب سوچ رہا تھا یہ کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نہ شکرے بننے ہیں، اللہ کرے شکر کی توفیق۔ آمین آمین آمین۔ بہت غربت ہے، اور باقی یہ ایسے بہت سارے ایریاز ہیں
کئی لوگ گاؤں سے جو ریلیٹ کرتے ہیں وہ گاؤں کی کیفیات جانتے ہیں کہ کئی گاؤں میں لوگ کیسے رہتے ہیں جی. اور تھر تو واقعی ایک ڈیفیکلٹ جگہ ہے، دنیا کی ایک بڑا صحرا کہا جاتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی بھی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے وہاں پر جیسے مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، اور شاید ناظرین کو یہ نہ پتا ہو کہ دعوت اسلامی تھر کے ان صحراؤں میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہے، بلکہ یہاں پر بھی مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ موجود ہیں. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ بورنگ کروا کر پانی کا کنواں بھی جاری کر دیتے ہیں. اتفاق بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ جزائے خیر دے. یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے کسی ایک پرابلم کی طرف نظر لے جانے کا. تو مجھے جب یہ سلسلہ کرنا تھا سلمان بھائی نے، تو میں بیرون ملک میں تھا، آپ نے رابطہ کیا، پھر میں نے پوچھا ٹاپک کیا، تو آپ نے مجھے سارا سینیریو بتایا. تو الحمدللہ جب ایک انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے، تو کل ہی میری جو تھر کے ذمہ دار ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بورنگ اور 8-10 جگہ پر فوری طور پر پانی کی بورنگ وغیرہ کی ضرورت ہے. ظاہر ماہ رمضان بھی سر پہ ہے اور ایک ایک بوند کو لوگ ترس رہے ہیں. میلوں دور جا کر پانی لانا، اور انہی کے گاؤں میں اگر بورنگ ہو جائے، کنواں کھد جائے اور پانی مل جائے، تو ان کے لیے شاید یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی قدر نہیں کرتے، نل کھولتے پانی آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی رحمت سے 8 جگہوں پر، اچھا جہاں پر بورنگ کروانی ہے نا، وہاں ساتھ ساتھ سولر پلانٹ بھی چھوٹا سا لگانا پڑے گا، کیونکہ الیکٹرک تو ہے نہیں، تو کھینچے گا کیسے موٹر، اس کو پانی کا بھی پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو اللہ کی رحمت سے 8 جگہوں پر میری کل ہمارے رکن شورا سید ابراہیم باپو سے بات ہو رہی تھی. اللہ سلامت رکھے، مدنی چینل سے محبت کرنے والے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بہت سارے عاشقان رسول ہیں، تو انہوں نے ہمیں الحمدللہ رقم بھیجی تھی. تو اب انشاءاللہ ان 8 جگہوں پر اگلے چند دنوں میں بورنگ اور کنویں کا نظام بن جائے گا، اور یہ سینکڑوں جگہوں پر کرنا ہے ہم نے. تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ امت کو جہاں جہاں جس معاملے میں بھی تکلیف ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جامعۃ المدینہ ہو یا مدرسۃ المدینہ ہو، وہاں پانی کا انتظام بھی، اور ایک اور خوبصورت بات یہ کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں اکثر طلباء رہتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی. یہ دکھائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ بھی ایک ریکارڈنگ کر کے آئے ہیں. ویری گڈ. جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہم جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ بیٹھا بھی، کچھ ان سے جامعۃ المدینہ کے حوالے سے کچھ سوال جواب بھی کیے، اور پھر ان کے علاقے میں کیا ہے اور جامعۃ المدینہ میں کیا ہے، یہ کمپیریزن بھی ہے. ہم انشاءاللہ آخر میں اس کو یہ بھی دکھائیں، ضرور دکھائیے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی اس پر بھی کام کر رہی ہے، اور اللہ نے صاحب آپ تذکرہ کر ہی رہے ہیں، میں پی سی آر والوں کو عرض کرتا ہوں دکھائیں جی وہ جامعۃ المدینہ والا جو مدنی گلدستہ وہ ریڈی کریں، تو پھر انشاءاللہ رکن شورا کے مدنی پھولوں کے بعد ہم انشاءاللہ ریڈی ہے جی. آپ جب کہیں گے وہ دکھائیں، بالکل دکھائیں. آج ہر دیکھنے ہی پر میرا خیال ہے کہ ہمیں شکر کا اور موقع ملے گا. جی عمر کوٹ میں یہ جو ڈیزرٹ ایریا کے قریب، جسے عمر کوٹ یہ ایک شہر ہے اور گیٹ وے ٹو تھر ہے، اور یہاں پر الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ کس طریقے سے جو ہے وہ دھوم مچا رہا ہے، فیضان مدینہ کس طریقے سے اپنا فیضان لٹا رہا ہے، اس کے کچھ مناظر جو ہے وہ آئیے دیکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی اس وقت ہم عمر کوٹ میں ہیں، اور عمر کوٹ جو ہے یہ گیٹ سٹی ٹو تھر ہے، یعنی عمر کوٹ سے آگے پھر جو ہے وہ تھر کی سرحد جو ہے شروع ہو جاتی ہے. عمر کوٹ ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے، اور یہاں حالات کچھ اچھے بہتر ہیں تھر سے، یعنی پانی موجود ہے، گھر جو ہے وہ پکے ہیں، گیس وغیرہ بھی ہے یہاں پر، اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے یہاں پر ایک عالی شان مدنی مرکز بھی بنایا ہوا ہے، اور ہم اس وقت الحمدللہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی ہیں، اور مدنی مرکز بھی ہے اور اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ بھی ہے. جامعۃ المدینہ بھی ہے، اور اس جامعۃ المدینہ میں یہ تھر سے آئے ہوئے بچے جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ان کی ایک تعداد ہے جو تھر سے آئی ہے، ان کو الحمدللہ علم دین سکھایا جا رہا ہے، عالم بنایا جا رہا ہے، اور کچھ ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ یہاں یہ بھی لگایا جا رہا ہے، اور یہاں مقامی بچے جو اس عمر کوٹ شہر کے رہنے والے ہیں انہیں بھی قرآن کریم کی حفظ و ناظرہ کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جا رہی ہے. کچھ یہاں کس ٹائم ہے سے بات کرتے ہیں. آپ اولا کا کون اس ٹائم بھائی؟ اولا کے، آپ اولا کے قریب آج. آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا نام ولد عطائی، میں جامعۃ المدینہ اولا کا طالب علم ہوں. میرا گاؤں ریشم تڑک تھر سے تعلق ہوں. نام مشکل نام ہے بھارت. آپ جی ریشم. چلیں ٹھیک ہے، بتا دیا انہوں نے. اچھا یہ بتائیں آپ جامعۃ المدینہ میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میں تقریباً 3-4 سال ہو چکے. 3-4 سال سے اولا میں ہی آپ 3-4 سال سے؟ نہیں، میں ابتدائیہ اس کے اول، اس کے بعد دوم، اس کے بعد اولا ہے. ابتدائیہ اول، دوم اور پھر اولا. یعنی کہ وہ بچے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یا جنہوں نے انگلش یا میتھمیٹکس وغیرہ
اس طرح نہیں پڑھا ہوتا تو ان کو پہلے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. ابتدائیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. 2 درجے ہیں, 2 سال یہ تعلیم, عصری تعلیم بھی اسے کہا جاتا ہے, دنیاوی تعلیم بھی کہا جاتا ہے, تو یہ دلائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد درس نظامی جو ہے وہ کروایا جاتا ہے. ایسی بات ہے؟ جی ہے. ماشاءاللہ. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے, یہ بتائیں کون کون سے مضمون پڑھ رہے ہیں آپ؟ ابھی اولا کے اندر. ہاں جی. اولا کے اندر ہے صرف ہے اور پلس تو نحو ہے, اجرا صرف ہے, قرآن پاک ترجمہ ہے, طریقہ جدید ہے. ماشاءاللہ. کوئی سوال پوچھوں آپ سے؟ جی. کچھ صرف صغیر یاد کیا آپ نے؟ جی. اچھا, یہ صرف صغیر جو علم صرف ہے یہ پورا ایک نالج ہے اور پوری علم کی شاخ ہے. اس میں ایک ہوتا ہے صرف صغیر اور ایک ہوتی ہے صرف کبیر. ایسی بات ہے؟ جی. صرف صغیر کے کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ صرف سیگے میں مختلف ہو جاتے ہیں, کسی میں 52 سیگے, کسی میں اس میں کم بھی ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. ان کو یہ بھی پتا ہے صرف صغیر کچھ کے 52 سیگے ہیں اور کچھ کے سیگے کم بھی ہوتے ہیں. اچھا, یہ اب پوری ایک بحث ہے کس کے سیگے 52 ہوتے ہیں, کس کے 52 نہیں ہوتے. ثلاثی مجرد کا الگ معاملہ ہے, مزید فی کا الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جو لازم ابواب ہوتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے, متعدی جو ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے. ہر کے علاقے سے ان کا بھی تعلق ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں آپ کے گاؤں میں بجلی ہے؟ جی نہیں, بجلی نہیں ہے. اور پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی کنویں سے نکالتے ہیں. پانی کنویں سے نکالتے ہیں اور بجلی نہیں ہے. یہاں پر آپ جامعہ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں, یہاں بجلی ہے؟ الحمدللہ یہاں بجلی. بجلی بند بھی ہوتی ہے؟ جی, بجلی جاتی ہے تو پھر جنریٹر لگایا. اللہ اللہ اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, آپ کی دعوت اسلامی علم دین پڑھا رہی ہے. یہ ہمارے تھر کے بچے ہیں, ان کو پڑھایا جا رہا ہے. بجلی بند ہو تو پھر جنریٹر جو ہے یہ آن ہو جاتا ہے. پانی بھی پینے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے؟ الحمدللہ ہر وقت پانی موجود. یہاں بھی کنویں سے نکالتے ہیں؟ جی نہیں, یہاں موٹر سے نکالتے ہیں. یہاں پانی موٹر سے نکلتا ہے, ٹنکی میں جاتا ہے اور پھر نل سے جو ہے وہ, جیسے عام طور پہ ہم لوگ شہر کے رہنے والے وضو وغیرہ کرتے ہیں اور یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ سہولتوں کا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ جو آپ کی دعوت اسلامی نے یہاں عمر کوٹ کے اندر رہنے والوں کو بھی الحمدللہ فراہم کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس وقت الحمدللہ جنریٹر جو ہے یہ چل رہا ہے اور جامعہ المدینہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پوری عمارت ہے جامعہ المدینہ کی. یہاں پر الحمدللہ صحرائے تھر سے آئے ہوئے اپروکسیمیٹلی 130 طلباء کرام ہیں جو دین متین کی تعلیم جو ہے وہ فی سبیل اللہ حاصل کر رہے ہیں. اور ساتھ میں الحمدللہ مدنی مرکز بھی ہے, اس کے بھی آپ نے جو ہے مناظر دیکھے ہیں اور تحفظ اوراق مقدسہ کے باکسز بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. دعوت صاحب, میں نے ان مدنی منوں کے ساتھ جب میں بیٹھا جی تو میں نے کسی سے صرف صغیر سنی, کسی سے صرف کبیر سنی, کسی سے مدنی قاعدے کے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں آپ سوال جواب کیے, حروف کی صفات جو ہے وہ سنی اور پھر الحمدللہ توفیق بھی دیے. وہ تو ابھی اس میں نہیں آیا. بہرحال یعنی بڑا دل خوش ہوا الحمدللہ. اپنی فیلنگز بتاؤں, کیا بات ہے, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میرا تعلق دعوت اسلامی. سبحان اللہ. اللہ کی مہربانی ہے. کیا بات, کہ اللہ نے کس تحریک سے وابستہ کیا ہے, کہ جس نے کون سا کونا ہے, کون سی جگہ ہے جس کو تشنا چھوڑا ہے. یعنی یہ 130 صحرائے تھر کے بچے جی جس دن یہ علماء بن گئے, ہائے آپ سوچیں تھر کی تقدیر نہیں بدلے گی. اللہ اللہ. یہ بات طے ہے کہ جو جس قوم کا ہوتا ہے نا, اس قوم کا انداز بھی جانتا ہے, اس کی کیفیات جانتا ہے, اس کی زبان جانتا ہے. ہم جیسا آدمی تو جیسے آپ گئے, اگر میں آپ کو کہوں 12 دن وہاں رہیں تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. آپ ایک دن میں پورے ہو گئے ہوں گے. یہ وہاں ساری زندگی گزاریں گے, ان کی لائف گزرے گی, ان کی فیملی ہوگی, علماء ہوں گے. ایسے تو کتنے جامعہ بننے چاہیے. مجھے بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. میں پہلے دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت ایک بہت میں چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں ناظرین کو, اور ہو سکے تو پھر اس کا ہم ایک شارٹ کلپ بھی سوشل میڈیا کے لیے بنا لیں, کہ صحرائے تھر 2 اضلاع اوبر کوٹ اور مٹھی پر مشتمل ہے, جس کا کل رقبہ 25,264 اسکوائر کلومیٹر ہے. 25,000 اسکوائر کلومیٹر. یہ دنیا کے ون آف دا ٹاپ ایریا ہے صحرا کے, ڈیزرٹ میں اس کا اتنا بڑا نام آتا ہے. ان 2 اضلاع کے علاوہ کچھ گوٹ ضلع بدین اور ضلع سانگر کے تحصیل کھپڑو بھی ہیں. اچھا, کل تھر میں 4,000 گوٹ ہیں, 4,000 گوٹس میں لوگ رہتے ہیں. 106 یوسیز ہیں, 12 تحصیلیں ہیں, اور صحرائے تھر کی کل آبادی 40 لاکھ کے قریب ہے. 40 لاکھ انسان وہاں بستے ہیں. اچھا, اب صحرائے تھر میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی کے زیر انتظام 13 مدنی مراکز قائم ہو چکے ہیں. فیضان مدینہ کے نام سے آپ نے ایک ہمیں جامعۃ المدینہ دکھایا. صحرائے تھر میں دعوت اسلامی کے 13 مدنی مراکز ہیں, جن میں ایک, اب مشکل نام میں کوئی غلطی کر جاؤں تو معاف کر دیجیے گا, گوٹ کیرلو, نمبر 2 بگل, نمبر 3 وہراڑی, نمبر 4 خیمے جو پار, نمبر 5 کھینسر,
नंबर 6 न्यू छोर, नंबर 7 उमरकोट जो हमने अभी देखा, नंबर 8 मिट्ठी, नंबर 9 इस्लाम कोट, नंबर 10 नंगर पारकर, नंबर 11 कुनरी, नंबर 12 छाछरो और नंबर 3 हतोंगो इसमें कायम है। 40 मसाजिद बनाई गई हैं और 3 जामियातुल मदीना कुनरी, उमरकोट और खेमे जो पार में मौजूद हैं। ये 13 फैजान मदीना में 3 जामियातुल मदीना भी हैं, जिनमें से वन ऑफ देम हमने देखा। 175 तलबा हैं और मजीद सहराए थर के तलबा मीरपुर खास, झुड्डो, हैदराबाद, कराची में भी ज़ेर तालीम है और मजीद 50 के करीब जुज वक्ती मदारिस चल रहे हैं। ये वो है जो दावत इस्लामी कर रही है। अब प्लान क्या है? क्या खूबसूरत प्लान भेजा है हमारे निगरान ने कि दावत इस्लामी चाहती है 4000 गोट हैं, हर 50 गोट पर एक मदनी मरकज बनाया जाए। सुभान अल्लाह। एक मस्जिद हो, उसके साथ एक मदरसा हो और वहां इल्म दीन भी सिखाया जाए और नमाजों का एहतमाम भी हो। अगर 4000 गोट हैं और हर 50 गोट पर एक छोटा सा मदनी मरकज बनाया जाए, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है, जिसमें मस्जिद भी बन जाएगी, साथ मदरसा भी बन जाएगा और एक सोलर सिस्टम भी लगेगा, बोरिंग भी होगी, सब चीजें एक पूरा एक सिस्टम है। तो ये 50 गोट पर अगर एक बनता है तो 4000 गोट को कवर करना है तो 80 मदनी मराकिज बनाने होंगे। 80 मराकिज जिस दिन बन गए, अल्लाह ने चाह पूरे थर को कवर कर सकते हैं। इनके बच्चों जो लोग इतना दूर रहते हैं ना सलमान भाई, फिर वो इल्म दीन से भी इतना ही दूर होते हैं, नमाजें भी नहीं आती होती, उनको दीन भी नहीं आ रहा होता, इल्म पहुंच गया तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें बेहतर होनी चली जाएंगी। तो ये वो प्लान है जो दावत इस्लामी इन गरीब मुसलमानों को। अच्छा हो सकता है कोई ये सोचे कि यार ठीक है आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, मदरसे की बात कर रहे हैं, तो हम तो फलाही काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फलाही काम बहुत अच्छा होता है जिसमें खाना खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, लेकिन एक मुसलमान के लिए खाने और पानी से ज्यादा उसका ईमान है, उसके अकायद हैं, उसके आमाल हैं। अगर खुदा ना खास्ता खाना पानी बहुत सारा है और कलमा ही पढ़ने ना आता हो, ईमान के बारे में मालूमात ही ना हो, कुफरिया कलिमात वो रोज कह रहा हो, भूखा मर गया और ईमान के साथ गया तो जन्नत में जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह जाएगा वो। लेकिन पेट भरा हुआ है और ईमान के बगैर दुनिया से गया तो फिर तो जहन्नम ही उसका ठिकाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ जो फलाही काम का एस्पेक्ट है कि उनकी फलाही क्या खिदमत होगी, तो ये खूबसूरत बात समझिए कि 100 कितने तलबा आपने बताया सलमान? 130 तलबा खाना कहाँ खा रहे हैं? दावत इस्लामी खिला रही है ना, पानी इनको मिल रहा है। तो यानी ये अगर 80 मराकिज बन गए तो गोया 80 पानी के सेंटर्स भी तो बन गए ना, 80 खाना खिलाने के दस्तरखान भी तो लग गए ना, जहां पर हजारों तलबा इंशाल्लाह अपने, ये माँ बाप का बर्डन शेयर करना भी है। ये वो गरीब माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को भी रोज नहीं खाना खिला सकते, तो वो मदरसे भेज देंगे तो इल्म दीन भी सीखेंगे और खाना भी खाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्लानिंग हमने कर ली है और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह अगला का भी सिलसिला होगा तो हम बहुत कुछ सलमान भाई हमें दिखा रहे होंगे। और इसमें मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम भी थर के गरीब और मजलूम मुसलमानों की और ये परेशान मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह जो टेलीफोन नंबर्स हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप क्या मदद करना चाहते हैं, हम और अपना कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कॉल करेंगे तो हमारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, वो आपकी बात सुन लेंगे और जरूरत पड़ने पर फिर आपसे दोबारा राब्ता किया जा सकेगा। मदीना और दावत इस्लामी क्या कर रही है दूर दराज के एरियाज में, इसकी एक झलक और दिखाते हैं। क्या बात है, आप दिखा रहे हैं ना, मैं तो बता रहा हूं, आप देख कर आए, ये फर्क है। क्या बात है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अपने कुर्बान अली मदनी भाई के गांव अली की ढानी में पहुंच चुके हैं। मैंने इनसे सवाल किया, ड्राइवर भाई थे हमारे, उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये ढानी जो होता है, ये 2-4 घर जहां होते हैं उसको ढानी कहते हैं, और जहां 15, 10, 20, 25 घर होते हैं तो उसको गांव कहते हैं। तो यानी ये एक छोटा गांव है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ इर्द गिर्द करीब के जो गांव और गोठ हैं वहाँ के आशिकान रसूल भी माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, आए हैं, बैठे हैं। कुछ इनसे बात भी कर लेते हैं और मेरी नियत है कि इंशाल्लाह हम इनको कुछ वुजू के फराइज जो हैं ये मैं सिखा भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि यहाँ का जरिया माश क्या है? जरिया माश मतलब लोग क्या करते हैं, कमाई कैसे करते हैं? मैं ये खेती बाड़ी कर रही हूँ, माल जो रही हूँ, और इधर नहीं ड्यूटी है नहीं कुछ पे, अपने मजदूरी हाथ वाली जो को चला रहे हूँ। शहर नहीं है, आवाम है, इधर गोट है, थली है, इनमें माल किसी के पास है, किसी के पास कोई ढगी है। माल है क्या मतलब? हाँ। सोना है, चांदी है, पैसे कुछ नहीं, पैसा नहीं भाई। हाँ, बकरी है, ऊंट है, ढगिया है और खेती बाड़ी है। अच्छा, हाँ। तो खेती बाड़ी कैसे करते हैं? यहाँ तो पानी मैंने देखा है, पानी तो बरसात का होता है ना,
अच्छा हाँ, सीजन पर 1-4 महीने जो सीजन होती है उनमें बरसात होती है, उनमें मैं खेती करते हूँ। ये 3-4 बरसात पड़ जाती है तो माल हो जाती है, जो नहीं पड़ती है एक पड़ती है तो उनमें सूख जाती है, बस कुछ नहीं होती है, नहीं माल के लिए नहीं कोई इंसान के लिए। वो चला जाते है कोई शहरों में, को मजदूरी करन के सिंध में, यही होते है। गाँव में 1-3-4 मानू रहते हैं, बाकी चला जाते हैं। जब आप माल बोलते हैं तो गांव देहात के अंदर उससे मुराद जो है ना तो वेल्थ होती है, ना दौलत होती है, ना सोना, ना चांदी, बल्कि गांव देहात में जब लफ्ज माल बोला जाता है तो उससे मुराद होते हैं मवेशी। ठीक है, मवेशी मुराद होते हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, और जितने ऊंट वगैरह जो जानवर होते हैं, भेड़े हैं, दुम्बे हैं, तो ये मुराद होते हैं माल से। अच्छा, सही आप भी बता रहे थे, क्या करते हैं यहाँ लोग? यहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं। बकरी हुई जो है ज्यादा, किसी के 10 बकरी है, किसी के 20 बकरी है, उसका फल जो है वो बेचकर अपना अनाज करते हैं। बकरी का फल क्या बेचेंगे जी? भाई वो बचा बकरी देती है ना, तो उसको पाल के बड़ा हो जाता है तो वो पैसे कर लेते हैं, कुछ गुजारा हो जाता है, इसलिए जो है वो पालते हैं। किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, इसमें गुजारा है। बारिश में खेती बाड़ी करते हैं। बारिश जो है, यहाँ क्या खेती बाड़ी करते हैं, मतलब क्या चीज काश्त करते हैं? ये बाजरा है, बाजरा। जी हाँ, ग्वार है। ग्वार को आप बोलते हैं, वो जो है ना हमारे जुबान से वो बोलते हैं ग्वार जी। जी, ये जो फली आप भाजी पकता है ये ग्वार है। और मूंग है, सिर है, ये हमारे पास होते हैं। वही एक बारिश पड़ी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बारिश 2-3 पड़ गई तो हमारे सीजन पे 12 महीने से बाद में वो सीजन होती है बरसात की। बारिश के महीने जो बरसात पड़ती है उसमें हमारे यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। वही 3-4 बारिश पड़ गई तो हमारे जो है ना गुजारा कुछ फसल का बन जाता है। जो एक बारिश पे कुछ भी नहीं होता, नहीं माल के लिए होता है, नहीं वो हमारे लिए कोई फसल बनता है। ठीक है जी हाँ, यानी बारिश पड़ेगी तो फसल होगी। जी हाँ, और बारिश नहीं पड़ेगी तो फसल नहीं होगी। बच्चा नहीं, 2-3 दफा, एक महीने में बसी, एक दूसरे 15 दिन में बसी, तीसरे महीने में बसी, ऐसे 2-3 बरसात बस गई तो हमारे कुछ गुजारा मतलब फसल बन जाता है। यानी एक महीने में 3 बारिशें होंगी तो फसल बन होगी। जी हाँ, वरना फसल कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। घास होगा, नहीं फसल होगा। अच्छा जी हाँ, यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन कि आप देखें कि वो काश्तकार हजरात जिन्होंने ट्यूबवेल चलाना है और पानी आ जाना है, और वो काश्तकार हजरात कि जिनके पास नहरी पानी है और उनका टाइम मुकर्रर है कि आपने जो है वो 15 मिनट 20 मिनट अपने खेत को पानी लगा लेना है, वो यहाँ पर गौर करें कि ये हमारे थर के हमारे आशिकान रसूल, हमारे मुसलमान भाई बारानी इलाके में रहने वाले, ये कितनी मुशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं फिर भी। और हम लोग जो काश्तकार हैं, हम कहते रहे पैदावार ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उशर कहाँ से दें, ये कहाँ से करें, तो और मतलब खैरात कहाँ से करें, कुछ समझ ही नहीं आ रही, पैदावार ही नहीं है, इस तरह की बातें बना रहे हैं। ऐसा ना करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कितनी आसानियां अता फरमाई हैं कि हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास खाद मौजूद है, हमारे पास कई किस्मों के, कई नस्लों के जो है वो बीज मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री ना करें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अल्लाह हमारे इन इस्लामी भाइयों को भी सलामत रखे और हमें अल्लाह तबारक व तआला अपने शुक्रगुजार बंदा बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब हम कुछ सीख लेते हैं। मैं आपको वुजू के 4 फर्ज सिखा देता हूँ। वुजू में कितने फर्ज हैं? 4। कितने फर्ज हैं? 4। वुजू में 4 फराइज हैं। ठीक है, पहले आप ये बताएं, आपके यहाँ वुजू करते हैं, तयम्मुम करते हैं? वुजू ही करते हैं, माशाअल्लाह। पहला फर्ज है चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। चेहरा यानी जहाँ से ये सर के बाल शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये जितना हिस्सा है, इस सारे का धोना क्या है? फर्ज है। एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वुजू का दूसरा फर्ज है दोनों बाजू ये कोहनियों समेत, यानी ये कोहनियां ना, कोहनियां इसके साथ धोना, ये भी क्या है? फर्ज है। ठीक है, दोनों बाजू कोहनियों समेत धोना। ठीक है, ये भी फर्ज है। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। सर का मसा करना चौथाई सर का, ये भी क्या है? फर्ज है।
اور آخری فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. یہ پاؤں ہے نا، پاؤں کا ٹخنا اسے کہتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہڈی ہے نا ابری ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں ٹخنا. پاؤں دھونا ہے اور ٹخنے سمیت دھونا ہے، یعنی یہاں تک. ایک تو یہ تھا، ایک اور بھی وہ مقدس سوراخ والا وہ ریڈی ہے، وہ جو مسجد، وہ بھی دکھائیں. وہ دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی یہ دور دراز کے ایریاز میں بھی کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس کی ایک جھلک اور دیکھیے. ٹنڈو جام کا علاقہ ہے اور یہاں پر ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے اسٹے کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں بھی اور میرے ساتھ مدنی چینل کے جتنے ٹائم آئی ہیں ہم سب انشاءاللہ یہاں پر نماز ظہر ادا کریں گے اور قصر نماز ادا کریں گے. امیر سنت کا رسالہ ہے، اس کا نام ہے مسافر کی نماز، اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجئے قصر نماز سے متعلق احکام جاننے کے لیے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی مسجد ہے اور ٹنڈو جام سے تھر جاتے ہوئے مین روڈ پر یہ مسجد آتی ہے اور تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے اور اچھی نیتیں بھی ہیں، میری بھی ہیں، آپ بھی نیت فرمائیں. مجلس خدام المساجد کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں اور الحمدللہ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا ایک باکس بھی مسجد کے باہر جو پول ہے وہاں لگا ہوا ہے. انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ کو اس باکس کی بھی زیارت کروائیں گے. تو آپ اس حوالے سے بھی اگر چاہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اوراق مقدسہ کو محفوظ کرنے کے لیے. انشاءاللہ نماز ظہر ہم با جماعت ادا کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ مین روڈ ہے اور مسجد سے ہم نماز پڑھ کے نکلے ہیں. مسجد کا غالباً تعمیراتی کام جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور اوراق مقدسہ کا یہ لگا ہوا ہے. یہاں پر ایک باکس ہے، آئیے یہ باکس دیکھ لیں. یہ دو باکس ہیں یہاں پر. ایک باکس جو ہے یہ جنرل باکس لگا ہوا ہے اور ایک باکس وہ ہے جو آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس تحفظ اوراق مقدسہ نے لگایا ہے. ان دونوں میں فرق دیکھیے. اس باکس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یہ باکس کا نمبر کیا ہے ایک بات، اور دوسری بات جو ہے یہ رابطہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے. یعنی اگر یہ باکس فل ہو جاتا ہے تو اس نمبر پر کال کر کے بتایا جا سکتا ہے. ویسے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ باکسز جو ہے وہ خالی بھی کرتے ہیں اور اوراق مقدسہ کو محفوظ بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین چاہتے ہیں کہ اوراق مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو اگر آپ کی کوئی بیکری ہے یا آپ کا کوئی ہوٹل ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس میں اس طرح کے جو باکسز ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو آپ یہ اپنے باکسز دعوت اسلامی کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈرم بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ باکس رنگ بھی ہوتے ہیں، پھر ایک ڈائی ہوتی ہے، یہ پرنٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی اس دی ہوئی رقم سے اللہ کی رحمت سے اوراق مقدسہ کی حفاظت کی جائے گی اور انہیں شریعت مطہرہ کے طریقہ کار کے مطابق ادب کے ساتھ محفوظ کیا جائے گا، ٹھنڈا کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ ہے سب دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پراؤڈ ٹو بی اے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی والا ہونے پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایک اور بات میں ضرور عرض کروں گا سلمان بھائی، جتنے دعوت اسلامی والے بالخصوص مجھے سن رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جب دعوت اسلامی کی کوئی نئی کاوش دیکھتے ہیں نا. فلاں ملک میں مدنی کام شروع ہو گیا، فلاں شعبہ ہو گیا، فلاں ڈپارٹمنٹ شروع ہو گیا. انجوائے کرنا اچھی بات ہے. میں تھوڑا سا الگ طریقے سے سوچتا ہوں صحیح کہ یار یہ جو کمال ہوا دعوت اسلامی کا، یہ جو ترقی ہوئی، یہ جو نئی چیز شروع ہوئی، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یعنی یہ اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، کیوں نہ میرا بھی کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں نا پارٹنرشپ بندہ چلتے کاروبار میں کرتا ہے کہ یار اس کا کاروبار بڑا چل رہا ہے، تھوڑا سا حصہ بھی مل گیا نا ساڑھے خیر ہو جائے گی. تو دعوت اسلامی کا تو کاروبار چلتا ہی جا رہا ہے، سبحان اللہ. نیکیاں بڑھتی جا رہی، تو بن جائے نا پارٹنر. کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی نہ کوئی ایفرٹ. ضروری نہیں ہوتا پارٹنر پیسوں سے ہی بنے، ورکنگ پارٹنر بھی تو ہوتا ہے نا. کام کرنے والے بن جائیں، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کا سپورٹ کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو بتانے والے بن جائیں. تو اس سے انشاءاللہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہے گا. آپ کے سلسلے کی برکت اور آپ کی دل جوئی اور ناظرین کی دل جوئی سے کہ ہم نے ابھی تک کوئی جس کو کہیں کہ باقاعدہ ٹیلی تھون یا اس طرح کے اعلانات نہیں کیے، مگر مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے اور سنا ہے کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہے. ایک میسج مجھے آسٹریلیا سے آیا ہے کہ ماشاءاللہ 50 گوٹ پر ایک جو مدنی مرکز بنانے کا آپ کا پلان ہے وہ انشاءاللہ میں اس کو اسپانسر کروں گا. ہمارا ایک فیضان مدینہ سمجھ لے گویا اسپانسر ہو گیا ہے. ایک
اسلام بھائی ہمارے ہیں، ان کا میسج آیا کہ 2 آپ کی جو بورنگ یا کنویں آپ کھدوائیں تھر میں، تو وہ انشاءاللہ میں اسپانسر کروں گا. تو آپ اگر ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق تو نمبر ہیں، ہم کوئی باقاعدہ اس کو ہو سکتا ہے رمضان کے بعد کوئی ہم مدنی احتیاط فور تھر کے لیے غور کریں، لیکن آپ اگر ابھی کوئی ذہن رکھتے ہیں اس طرح کا یا معلومات لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ ہم ہو سکتا ہے ہمارے پھر نمائندے آپ سے بات کر کے اس پر مزید رہنمائی دیں گے. مدینہ ایسا ہم نے جو ایڈٹ کیا ہے جو مواد، وہ 1 گھنٹہ 5 منٹ کا مواد تھا. اس میں ہمارا سارا جرنی بھی ہے، دیگر چیزیں اور بھی بہت کچھ ہے. گھنٹہ آپ کے تو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے نا. ایسی بات ہے، لیکن ہم نے اس میں سے صرف 3 یا 4 مدنیوں کو لسٹیں یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج ہم ان کو لیں گے، باقی پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی لیں گے. موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم نے بات کرنی ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے سب موضوع پر اگر اس سارے جو ہے وہ سلسلے کو لے کر اگر آئیں جو ابھی ہم نے چلایا ہے، اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو، آج جو میں مدنی چینل کا ویور ہوں جو اپنے گھر پر بیٹھا اسکرین پر مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، یہ بھی تو ایک نعمت ہی ہے حضور کہ میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، لائٹ آ رہی، بجلی آ رہی. بغیر بجلی کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہائے تو بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، ایک تو ہے کہ شکر ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے. یہاں میں اس کا ایک اور رخ بتانا چاہتا ہوں، شکر ادا نہ کرنا، جی اس کا نقصان کیا ہوگا. جی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا نا، جی تو ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. تو آپ کے پاس جو نعمتیں اگر آپ چاہتے ہیں وہ کنٹینیو رہیں، اس میں برکت رہے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا یونیک ہے، اور میں اس قول پہ کئی بار غور کرتا رہتا ہوں، اور پھر اس کا نتیجہ بھی نظر آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جب تک انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے، اس میں برکت بھی رہتی ہے. اور جب بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے نا، تو وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے. اللہ. اچھا، یہ بڑی یونیک بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن جائے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ مال دولت بڑی نعمت ہے. انسان غریب ہوتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، لیکن اگر مال ملنے کے بعد اسی مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے اور رب ناراض ہو گیا، اور اب وہی نعمت عذاب کیسے بنتی کہ ہم نے بہت سارے مالداروں کو دیکھا ہے کہ مال ہونے کی وجہ سے وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں، مال ہونے کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ان کا مال اتنا سارا کوئی دبا لیتا ہے کہ وہ بیچارے اسی ٹینشن میں بیمار ہو جاتے ہیں. مال تو ہے مگر وہ مال عذاب بن چکا ہے، وہ مال ٹینشن بن چکا ہے، جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو اگر اسی دولت سے خوشحال رہنا ہے، کمفرٹیبل رہنا ہے، تو اس مال کا پراپر شکر ادا کریں، اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، تکبر نہ کریں. بالکل اسی طرح بیٹا ہے، اولاد ہے، بے اولاد بہت سارے لوگ ہو گئے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، مگر اولاد مل گئی اور اب اس اولاد کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ اس اولاد کو بھی نافرمانی پر ٹرین کیا. جی ہاں، بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی گناہوں کے ٹرین کرتے ہیں. ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ماں باپ چاہیں گے کہ میرا بچہ بدکار بنے، میرا بچہ بدماش بنے، میرا بچہ جو ہے وہ برے اخلاق، برے کردار والا بنے؟ آج آپ کو ثابت کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ آج اپنے گھر میں رہ کر ہم اپنے بچوں کو گویا برائی کی ٹریننگ دیتے ہیں. کیونکہ وجہ ایک پرابلم پتہ ہے کہ جس کو ہم برائی سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے وہ برائی ہے نہیں. جھوٹ بولنے کی ٹریننگ بچے کو کہاں سے ملتی ہے؟ سچ بولنے کی ٹریننگ غوث پاک کی والدہ نے دی تھی نا. 18 سال کی عمر میں ڈاکوؤں کے سردار اور اس کے قافلے کو توبہ کروا دی نا. اور آج بچے کو کہا جاتا ہے بیٹا ٹیلی فون اٹھاؤ، کہو ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو سو رہے ہیں، دروازے پر کہہ دو ابو گئے ہوئے ہیں، ابو گھر میں اور کہہ رہے ہیں کہہ دو. تو یہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ والد صاحب کو جب جی چاہتا ہے جھوٹ بلواتے ہیں مجھ سے. یہی بچہ بڑا ہو کر اب ماں باپ کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا، میں تو فلاں دوست کے ساتھ تھا، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، حالانکہ وہ کہیں سنیما سے آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ نے تو جھوٹا بنایا اسے. وہ ہے نا واقعہ کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی، اور آخری ول پوچھی جاتی ہے، آخری خواہش، آخری ڈیزائر پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا بڑا اچھا سچا بیٹا ہے، مرنے سے پہلے ماں سے ملنا چاہتا ہے. جب والدہ کو جیل میں لے جایا گیا تو اس بہت بڑے زمانے کے ڈاکو نے ماں پر حملہ کر دیا اور ماں کو گویا اس نے زخمی کر دیا. تو لوگوں نے کہا تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا، آخری لمحات اور تم ماں کو مار رہا ہے. تو کہا یہی وہ عورت ہے جس کی وجہ سے آج میں ڈاکو بنا ہوں. پہلے میں چھوٹی چھوٹی چوری کر کے گھر پہ لاتا تھا تو ماں باپ نے مجھے نہ روکا، مجھے میری تربیت نہ کی، اور میں اس پہ جری ہوتا گیا اور آج میں بڑا ڈاکو بن گیا. آج اسکول سے بچہ اگر کوئی کسی کی چیز اٹھا کے لاتا ہے، ہمارا کیا حق بنتا تھا؟ اسلام کی بات بتاتے، نبی پاک کا طریقہ بتاتے، حقوق العباد کا درس دیتے. آج تو سلمان بھائی یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے بیٹا کسی سے مار کھا کے نہیں آنا، کسی کی سن کے نہیں آنا. تم کیسے مار کھا کے آگے 2 لگا کے آتے اسے؟ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 اسے بدماش بنا رہے ہیں.
صبر تو آپ نے ختم کر دیا نا. آپ نے درگزر کا تو درس ہی نہیں دیا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی اس سے, آپ کا بھائی ہے, مسلمان ہے, معاف کر دو, اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ادھر تو بیٹے کو آر دلایا جاتا ہے, اتنا بے شرم ہے, مار کھا کے آ گیا اسکول میں, محلے والوں سے مار کھا کے آ گیا, دیکھا اب کل اس کو مار کے آنا. تو اب یہ کیا ٹریننگ ہو رہی ہے؟ تو آپ اپنے بچوں کو اگر فرما بردار, یہ بچہ عذاب بن جاتا ہے بعضوں کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر یہی بیٹے آگے جا کر ماں باپ کو بھی مار رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے ماں باپ کے وہ الفاظ سنے کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا, آپ نے اس کی دعائیں کی تھی پیدا ہونے کی. تو نعمت عذاب بن جاتی ہے جب اس نعمت کا پراپر شکر ادا نہ کیا جائے, اس کا پراپر یوز نہ ہو. بیوی دیکھ لیں, زوج شوہر کے لیے بیوی نعمت ہے, بیوی کے لیے شوہر نعمت ہے. لیکن ہماری کون سی شادی ہے جو گناہوں سے آ رہی ہے؟ ہماری کون سی شادی ہے جو رب کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے؟ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ اچھے خاصے نیک نمازی لوگوں کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے, حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہی حاجی صاحب ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا سوئم تھوڑی ہے, کوئی ختم شریف تھوڑی دلا رہے ہیں, کوئی میلاد شریف تھوڑی کرا رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں بچے کی. شادی اللہ گلا تو ہوگا نہیں, ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دیجئے شادی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. کتنا ارمان ہوتا ہے ماں کو میرے بچے کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں, بیٹے کا صحرا سج جائے, ارمان ہوتا نا. کئی لوگ آج شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, ہونا کیا چاہیے تھا جس نے نعمت دی ہم اور سجدے کرتے اور شکر کرتے اور خیرات دیتے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر سے اتنی خیرات کیوں بٹ رہی ہے؟ ارے ان کو اللہ نے شادی کی نعمت دے دی ہے. مگر جیسے ہی اللہ شادی کی نعمت دیتا ہے, گویا علم بلند کر لیا جاتا ہے کہ یا اللہ تجھے ناراض کرنے کا کوئی کام نہیں چھوڑنا. نمازی نیک لوگ بھی, باقی لوگوں کا حال بھی ہے, جوا شادی میں, فنکشنز ناچ گانا شادی میں, شراب شادی میں, توبہ, بے حیائی شادی میں, بے پردگی شادی میں. آپ بنیاد ہی اتنی بڑی نعمت کا اللہ کی نافرمانی پہ رکھ رہے ہیں, عمارت ہی کیسی کھڑی کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں گھر 1 سال میں ٹوٹ گیا. میں یو کے میں تھا, ابھی میرا بیان تھا ایکرنگٹن میں, ہمارا بہت بڑا یو کے لیول کا اجتماع تھا. اسلامی بھائیوں نے مجھے ٹاپک ہی ایک دیا کہ آپ نے بات کرنی ہے فیملی پر. یہاں غیر مسلموں کا ایک سروے تھا کہ ہر تیسری شادی ڈائیورس پہ جاتی ہے غیر مسلموں کی. مجھے بتایا اب یہی ریشیو مسلمانوں کا ہو گیا. ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے بڑی بڑی, وہاں تو ایک عجیب ٹرینڈ ہے, کرائے کی گاڑیاں لیں گے. یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے, پنجاب والی سائڈ پہ زیادہ سنا ہے کہ بھائی لینڈ کروزر اور مرسیڈیز, اور اپنے پاس اسکوٹر نہیں ہے, اور شادی میں جناب دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی میں دولہے نے آنا ہے, اور اس گاڑی کا کرایہ لاکھوں روپے دینا ہے. تو وہاں بھی یہ ٹرینڈ کا لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, اور اگلے 1 سال کے اندر بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو بات وہی ہے کہ شکر نہیں ہے, علم نہیں ہے. بچی کو یہ تو سکھایا کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں, میک اپ کون سا کرنا ہے, ہال کون سا ہوگا. لڑکا یہ لسٹ تو بناتا ہے, کارڈ کس کو دینے, گاڑی کون سی ہوگی, ڈریس کون سا ہوگا. نہ بیٹے کو پتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, اسلام نکاح کے بارے میں کیا کہتا ہے. نہ بیٹی کو سکھایا کہ بیٹا سسرال کا حق کیا ہے. تو یہ وہ پرابلم ہے کہ پھر یہی شادی عذاب بن جاتی ہے, یہی نعمت عذاب بن گئی. میں تو سیدنا حسن بصری کے اس قول پر جتنا غور کرتا ہوں تو یہ معاشرے میں جا بجا میں نظر آ رہا ہے کہ جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اللہ نے نعمت میں برکت دے دی, جس نے نعمت کی ناشکری کی وہی نعمت عذاب بنا دی گئی. تو صرف زبانی شکر نہیں ہے, پریکٹیکلی بھی شکر ہے. اس نعمت کو پراپر یوز کریں اور اس کو انجوائے کریں. جو لوگ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ لائف گزارتے ہیں ان کی فیملی لائف دیکھیں, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لائف ہے ان کی. وہ گھر میں جاتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر جانے سے ڈرتے ہیں کہ گھر گیا تو وہاں ٹینشن کھڑی ہے, وہاں لڑائی کھڑی ہے. آپ کو میں حیرانگی کی بات بتاؤں, ایک شخص تھا, اس کا موبائل بلنک ہوا, دل بھی بلنک ہوا سر. اچھا جی, موبائل بلنک ہوا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹینشن. نام جو آ رہا تھا وہ کیا لکھا ہوا تھا بھائی صاحب, میں یہ فیکٹ پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں, اللہ حقیقت پر میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ٹینشن ایسے نظر پڑ گئی موبائل پر غیر ارادی طور پہ, تو ٹینشن. میں نے کہا بھائی یہ کس کا نمبر سیو کیا ہوا ہے اللہ کے بندے آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے بچوں کی ماں کا نمبر جو ہے. میں نے کہا اللہ رسول کا خوف کریں, یہ کیا آپ نے اپنا حال بنایا. یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے مہا ٹینشن ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا اس بیچاری کو ٹینشن مشہور کر دینا, دونوں طرف. لیکن بات وہی ہے کہ اگر شریعت کے تعلیمات پر عمل کیا جائے, درگزر کیا جائے تو بہت خوبصورت لائف گزر سکتی ہے. تو پلیز اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف, آپ چاہتے ہیں کہ میری نعمتیں بڑھتی رہیں, میرے رزق میں برکت ہوتی رہے, اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. سبحان اللہ. مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں. خالد بھائی, شکر کو اگر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ عرض کروں گا کہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں تھوڑے ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. جی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमा रहे थे और एक बंदे को देखा, वो हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता जा रहा है। बल्कि यूं हुआ कि मौला कायनात खुद रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का शुक्र करने लगे और ये दुआ कर रहे तवाफ करते करते, या अल्लाह मुझे अपने थोड़े बंदों में शामिल फरमा, मौला मुझे अपने थोड़े बंदों में शामिल फरमा। किसी ने रोक कर पूछा, सैयदी आप ये दुआ ही क्यों कर रहे हैं, और भी दुआएं हैं, वो दुआएं मांगी जा सकती हैं। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कलीलुम मिन इबादी शकूर, शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं लेकिन हैं वो मेरे। तो कहा कि मैं इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के उन थोड़े बंदों में शामिल होना चाहता हूँ कि रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इनकी निस्बत अपनी तरफ फरमाता है, मेरे हैं। जी हाँ, मेरे हैं। क्या बात। फरमाया, कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। ये महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दें अल्लाह कौन है, उसकी पहचान बयान की कि उसकी जात को देखो। हुवल्लज़ी अंशाकुम, वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। वजअल लकुमुस समअ, तुम्हारे कान बनाए हैं। वल अबसार, तुम्हारी आंख बनाई है। वल अफइदा, तुम्हारा दिल बनाया है। कलीलम मा तशकुरून, इन सारे आज़ा से बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। तो किसी ने कहा ना कि दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। तो हो तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इस तरह भी अदा कि हम अपने आज़ा को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक काम में लाएं। हम वो काम करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होता हो। हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से रुकन शुरा ने गुफ्तगू फरमाई कि इनका कौल असल में वो कुरान और सुन्नत पर नजर रखने वाले थे, कुरान की तालीम को गौर और फिक्र से समझने वाले थे। और रब ने ही फरमाया है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा और जरूर जरूर बढ़ाऊंगा। फरमाया, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर मेरी नेमतों का इनकार करोगे फिर वही बात के नेमत जो है वो अजाब भी बन जाती है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को मुख्तलिफ दर्जों पर पैदा किया ताकि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ दर्जों पर पैदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र किया जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसके तहत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया कि कोई तंग दस्त है, कोई मालदार है। अब जो बंदा मालदार है वो यूं शुक्र करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल अता फरमाया है, और जो तंग दस्त है वो अल्लाह तबारक व तआला का इसलिए शुक्र अदा करे कि मालदार पर माल की वजह से जो आफतें आती हैं वो इस तंग दस्त पर नहीं आती। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स हसीन व जमील है वो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हसीन बनाया है, खूबसूरत बनाया है। और जो खूबसूरत नहीं है वो इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे कि हसीन को, खूबसूरत को, उसकी खूबसूरती की वजह से जिन बलाओं का सामना है, जिसकी खूबसूरती में कमी है उसको उन बलाओं का सामना नहीं है। हम हर चीज को यूं निगेटिव ही सोच रहे होते हैं कि ये मुझ में कमी ही रह गई, इस कमी की वजह से मुझे कितने फवायद मिले उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। जिस तरह मालदार की एक मिसाल देते हुए रुकन शुरा ने भी गुफ्तगू फरमाई। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुल्लाह ने इस बात को बयान किया कि बादशाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करे, क्यों करे? इसलिए करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको लोगों पर हाकिम बनाया है और लोग इसके इशारे पर गोया चलते हैं, लेकिन रियाया शुक्र करे। और रियाया इसलिए शुक्र करे कि बादशाह को तो इतने सारे कामों में उलझना पड़ता है, ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, कसरत हुजूम है उसके पास, लेकिन रियाया के पास क्या है? उन्होंने सिर्फ अपना काम करना और साइड में हो जाना है। तो इस तरह से हर बंदे को जो मनसब दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकसीम फरमाई, चाहे वो मालदारी और तंगदस्ती की सूरत में हो, चाहे तवंगरी की सूरत में हो, चाहे खूबसूरती बदसूरती की सूरत में हो, कई सूरतों में जो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तकसीम है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये इसलिए है ताकि बंदा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुजार बने। बहुत खूबसूरत है ना कि शुक्र करना चाहे तो रास्ते बहुत, नाशुक्री करना हो तो बहाने बहुत। अगर रास्ते ढूंढ ले, माइंड सेट बना ले, तो अपने से नीचे वालों को देखता रहे तो हर आन शुक्र है। शुक्र के बारे में ना वो जा रहे थे तो पैर में जूते नहीं थे, अल्लाह अकबर, अर्ज किया अल्लाह पैर में जूते ही नहीं है। थोड़ी देर हुई तो एक शख्स निकला बराबर से, उसके पैर ही नहीं थे। या अल्लाह तेरी मेहरबानी पैर तो दिए हैं। तो हर चीज अपने से नीचे वालों को देखें, आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। अगर आप ये गुर मदनी चल के नादरीन अगर अपने अंदर बिठा लेना, सहन में बिठा लें कि अगर आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो नेमतों में अपने से कमतर वालों को देखें,
नेकियों में अपने से आगे वाले को देखें। मदीना मदीना। किसी बड़ी गाड़ी वाले को देखकर ये ख्याल तो आता है मेरी बड़ी गाड़ी कब होगी, किसी बंगले वाले को देखकर ये ख्याल आता है मेरा बंगला कब होगा, किसी 5 वक्त के बाजमात नमाजी को देखकर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि यार मैं 5 वक्त का नमाजी कब बनूंगा। अगर कोई 5 वक्त का नमाजी मुझे सुन रहा है तो उसको तहज्जुद गुजार को देखकर कभी ये ख्याल नहीं आता कि यार माशाल्लाह ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं कब तहज्जुद पढ़ूंगा। तिलावत कुरान रोजाना एक पारा करता है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता। किसी के बारे में पता चले कि ये 5000 बार रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है, बंदा कह यार मैं भी ये करूंगा। हम इस रेस में क्यों नहीं आ रहे। सहाबा इकराम इस कंपटीशन में थे ना। ये कितना हेल्दी कंपटीशन है, ये कितना नेकियों भरा मुकाबला है, और इसमें भी अल्लाह की रजा के लिए कंपटीशन हो, दिखाने के लिए ना हो कि तुम तहज्जुद पढ़ते हो मैं भी तहज्जुद पढ़ता हूं, ये ना नियत हो। लेकिन अपने आप को इस तरह इनकरेज किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कारोबार के साथ साथ दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं, तो कारोबारी लोग कहें यार मैं सिर्फ कारोबारी करता हूं, ये देखो कारोबार भी करता है, अल्लाह के दीन की सुन्नतों की खिदमत भी करता है, मदनी काफिलों में सफर भी करता है, मैं भी ये करूंगा। इस तरफ आ जाइए ना, जन्नत में जाने की रेस लगाते हैं, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने की इंशाल्लाह हेल्दी कंपटीशन की तरफ आ जाएं। तो ये दुनिया के मामलात में आप अपने आप को टेंशन में मुब्तला रखेंगे, कितना आगे जाएंगे। हर शेर का सवा शेर मौजूद है और इसी टेंशन में जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह रहमत फरमाए। आपकी कॉल को शामिल करते हैं, मैसेजेस भी हैं, फिर इनको भी शामिल करता हूँ इंशाल्लाह। महमूद भाई भी आज है ना, तो कुछ काफी देर हो गई, कोई कलाम नहीं सुना है। जी जी कलाम ही हो रहा है जी इंशाल्लाह। कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी है सब जी। नहीं फिर आइंदा पे मुझे नाथवा फिर नहीं बुलाएंगे ना, ऐसा ना करें यार। नहीं महमूद भाई हमारे हैं, हम महमूद भाई के महमूद भाई से जरूर कलाम सुनेंगे। महमूद भाई के साथ एक बड़ा पुराना ताल्लुक है हमारा। अच्छा। ये उला से जो है वो ताल्लुक है। अच्छा। और इनसे भी एक याद भी वो बसता है। अरे वाह। हम जब पढ़ते थे उला में तो नीचे मदनी हल्के लगते थे, महमूद भाई भी होते थे, और हल्कों में फिर सलातुस्सलाम पढ़ा जाता था। बाहर शरीयत वो उस टाइम भी बड़े दर्जों के वो आते थे, वो बताते थे, और फिर उसके बाद सलातुस्सलाम पढ़ते थे। तो एक दर्जा था सानिया वाला, हमारे से ऊपर वाला दर्जा जो था, वो सलातुस्सलाम बड़े जोश से और बड़े मतलब एक जिसे कहते हैं ना एक विजदानी कैफियत में पढ़ते थे, और बड़ा मतलब मजा आता था। तो हमारा एक दर्जे का एक इस्लाम भाई था, हाफिज साहब के दर्जे का एक इस्लाम भाई था, हमारा दोनों का दर्जा उला ही था। ये उला बा में थे, मैं उला जीम में था। मैं देर से आया था, ये पहले से आ गए थे। तो 90 के करीब तलबा थे ये इनके दर्जे में। बहरहाल वो उन्होंने कहा यार ये सादुस्सलाम पढ़ते हैं और धूमधाम एक दफ़ा कर देते हैं, चलो कुछ करते हैं। तलबा बाज़ का शरारतें भी कर लेते हैं, हाँ जी हल्का फुल्का हो जाता है। उन्होंने क्या किया जी, सादुस्सलाम शुरू हुआ, इन्होंने शुरू किया, इन्होंने भी पढ़ना था, सब सारे हल्के वाले पढ़ते थे, अपना अपना पढ़ते थे, तो ये दोनों साथ साथ होते थे। तो उन्होंने सादुस्सलाम शुरू किया, तो इन्होंने उसमें फिर एक जो है वो शेर पढ़ा, और इन्होंने भी एक कैफियत के अंदर शेर पढ़ा। महमूद भाई ने जी नहीं, महमूद भाई भी किसी ना किसी हल्के में पढ़ रहे होते थे, यानी वो 7 बड़े दर्जे के इस्लामी भाई वो भी पढ़ रहे थे, और यूं एक मतलब ऐसा माहौल बना है सब कि उसकी याद जो है वो बिल्कुल अभी तक बाकी है। अल्लाह नसीब फरमाए। तो ये महमूद भाई का वो इतना इशू नहीं है हमारे अपने हाथ। महमूद भाई को इशू है तो फिर मुझे और फिर आप बता दीजिएगा, है इशू? नहीं है ना, इशू होने भी नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। जी कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम आबिद मोहम्मद खान है, मैं राजपुर से बात कर रहा हूँ। अभी आपका प्रोग्राम, सलमान भाई का प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते देख रहा था, उसमें थर के हालात दिखाए गए, तो मुझे मालूम ये करना था कि यहाँ पर जो आपने कुएं लगाए हैं, इन कुओं में कितना खर्चा आता है, तो इनायत फरमा दे तो नवाजिश होगी, और अगर हमारी ताकत हुई तो इंशाल्लाह हम आपसे राब्ता करके इसका भरपूर ताउन करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर। मैंने कल मालूमात की थी, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमोबेश खर्च आता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा गहराई में पानी है और उसके लिए डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप हमारे किसी अकाउंट में अभी फ़िलहाल रकम जमा नहीं कराएंगे, आप हमें राब्ता करेंगे, और हमारे जो मालियात के इस्लामी भाई हैं वो आपसे ख़ुद राब्ता करके जो शरई तरीका है उसके मुताबिक अल्फाज वगैरह आपके सामने बयान करके, फिर अगर उन्होंने रकम लेनी हुई, थर में इंतज़ाम होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे इस पर आगे बढ़ेंगे। पैसे जमा करना बहुत आसान है नाजरीन, हमारा दारुल इफ्ता में ये सिखाता है कि जब तक आगे उसको खर्च करने का निज़ाम सही तरीके से ना हो, आप लोगों की रकम ना लिया करें। तो हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को मज़ीद मॉडरेट कर रहे हैं और आसान कर रहे हैं, लेकिन आप करना चाहते हैं मदद तो हमसे राब्ता कर लें, अपने फ़ोन नंबर्स दे दें, अपनी एक नीयत का इजहार कर दें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारा ये मामला आगे बढ़ता रहेगा, हमारे इस्लाम भाई खुद आपसे राब्ता करेंगे। इसमें एक और बात भी साथ एडिड है कि कुआं
तो खोदना, मैंने कुएं से मेरे पानी निकाला, वो भी हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह, जी बिल्कुल, बोरिंग करना पड़ेगा और उसमें वो समर पंप लगाना पड़ेगा। समर पंप लगाने के लिए सोलर पैनल भी एक पूरा वो लगाना, मैंने पूछा था तकरीबन 1.5 लाख रुपए में ये सब चीजें हो जाती हैं, सोलर पैनल और ये सब चीजें साथ मिला के ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। कहीं ज्यादा गहरा होगा तो ज्यादा खर्च हो सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, जो नियत करने चाहते हैं वो हमें अपने नंबर्स वगैरह रिकॉर्ड करवा दें, कॉल रिकॉर्ड करवा दें, अपनी नियत दे दें, तो हम इंशाल्लाह फिर राब्ता करेंगे। मदीना जी। मैं जमील बात कर रहा हूँ कराची से। ये जो अभी थर को आपने एक्सपोज किया और वहाँ के मसाइल बताए, ये माशाल्लाह अपने मदनी चैनल के तवज्जुह से बहुत ही प्यारा इक़दाम है। और लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं, 2 घंटे लाइट चली जाती है, सड़कों पे आ जाते हैं, सारे चैनल उनको सर पे उठा के बैठ जाते हैं, लेकिन ये चैनल माशाल्लाह एक हकीकत की तरफ गया है और वो गरीब और लाचार लोगों को है, उनको हाईलाइट करके दिखा रहा है। बहुत अच्छी कोशिश है। और खासतौर पे शेख साहब ने बताया कि वहाँ पे कुएं भी खोदे, पानी का बंदोबस्त भी किया है। अल्लाह पाक आप लोगों को अजर दे। दुआओं का बहुत शुक्रिया। और हमारा इसमें एक जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम अपने आप पर गौर करें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, वो चीज़ें जिनको हम रियलाइज नहीं करते उम्मीद तौर पर। पानी को तो लोग कुछ समझते ही नहीं है, पानी का तो यूं बेदरेग इस्तेमाल होता है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह माफ़ करे, ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, टंकी ओवरफ्लो हो रही है और पानी एक गली से निकल के दूसरी गली के मतलब वो नुक्कड़ पे पहुंचा हुआ है। और एक तरफ देखें ये सुस्ती और मतलब गफलत का मामला, दूसरी तरफ बेचारे आप लोग देखें बेचारे पानी के लिए किस तरह वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार बंदे बने। हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम इससे अपने लिए एक शुक्र का पहलू लें। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रही है, उसकी झलक भी आप देख रहे हैं। जी अतहर अफ्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। आज सिलसिला खुले आँख सल्ले अला में जो मौजू है शुक्र, उसके बारे में अर्ज करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी नियामत का जब शुक्र किया जाए तो नियामतें बढ़ती हैं और रब ताला की रहमतों का नजूल होता है। जैसा कि दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल इस दौर में बहुत अजीम नियामत है, तो हम इसके शुक्र में ये भी कर सकते हैं कि नेकी की दावत ज्यादा से ज्यादा आम करें, मदनी काफिलों में सफर करें। अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है तो राह खुदा में खर्च करके भी ये शुक्र का अंदाज होता है। तो अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि हमें तरगीबन इरशाद फरमा दें कि हम मदनी एहतियात किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारी नेकी की दावत में मदद हो और शुक्र के अंदाज अपनाने में हम कामयाब हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने की। और ये माल का शुक्र भी है कि आपको अल्लाह ने अगर नवाजा है तो आप उसकी ज़कात पूरी अदा करें, सदका और खैरात करें। ये भी अल्लाह की राह में खर्च करना, इंशाल्लाह आपके माल को भी बरकत और अता होगी। और यहाँ मैं एक शरई मसला बयान कर देता हूँ कि आपकी ज़कात और आपके सदकात का पहला हक आपके गरीब रिश्तेदार हैं, आपके करीबी गरीब रिश्तेदार हैं। बल्कि रिवायतों का मजमून है कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उन लोगों पर निगाह रहमत नहीं फरमाएगा कि जो गैरों को बांटते रहें और अपने परेशान हों। तो अपनों को पहले देख लीजिए। दावत इस्लामी बड़ी प्यारी तहरीक है, जो शरई हुक्म में पहले बयान किया जाता है, उसके बाद जो बच जाए आपके सामने दावत इस्लामी है। जो दीन की खिदमत दावत इस्लामी कर रही है, जितने बड़े पैमाने पर कर रही है, तो क्यों ना आगे बढ़कर हम अपनी ज़कात में, अब फितरा देना इंशाअल्लाह, अपने फितरा में, अपने सदकात में अपनी इस प्यारी तहरीक को सपोर्ट करें। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब इतनी सारी आप दावत इस्लामी की तरक्कियाँ देखते हैं तो अपना पार्ट प्ले करें, अपना रोल अदा करें कि यार इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं, मैं तो नहीं दे सकता, गरीब इस्लामी भाई भी हो सकता है सुन रहे हो, लेकिन करवा सकता हूं। तो आप ये भी एक कोशिश कर सकते हैं कि चलें मैं मस्जिद नहीं बना सकता, लेकिन मैं अगर दावत इस्लामी वालों के लिए कोशिश करूं, इनका काम बताऊं, तो हो सकता है मेरे कहने पर कोई मस्जिद बना दे, मेरे कहने पर कोई मदरसा बना दे, कोई जामियतुल मदीना बन जाए, कोई उलमा बन जाए, तो ये मेरे लिए भी सवाब जारिया होगा। तो इस बार इंशाअल्लाह माह रमज़ान की आमद है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन अपनी ज़कात में, अपने सदकात और अपने फितरे में भी दावत इस्लामी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने दीगर दोस्त अहबाब, अपने रिलेटिव्स को भी इस बारे में ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह साईं अब्दुल हबीब भाई ऐं असांजो सलमान भाई माशाअल्लाह जेको सहरा थर जो कयल सिलसिलो अॼु ॾेखारनि पिया, इहो तमामु हिकिड़ो वॾो अहसान असां ते कयो आहे, जो पूरे इलाइक़े खे माशाअल्लाह हिननि जेको अॼु मुतारफ़ करायो आहे त सहरा थर जूं जेके तकलीफ़ूं, परेशानियूं, पाणी जूं, कन्वेंस जो जेको मसइलो, ऐं इन हवाले सां जेके असांजी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी असां सां ताउन करे रही आहे,
अल्लाह ताला इन तहरीक खे या क़िबला अमीर अहले सुन्नत जे फैज़ान खे हमेशह असांजे मथां क़ाइम दाइम रखे, इन्हनि जो सहारो। माशाअल्लाह ही हिकु रुगो पाणी जो प्रॉब्लम कोन्हे, बल्कि कई अहिड़ा ॿिया बि प्रॉब्लम आहिनि। ऐं हिकिड़े मसइले माशाअल्लाह जीअं बोर जे हवाले सां चयो, जिते इहे खूह आहिनि उन्हनि ते सोलर सिस्टम लख सवा जे अंदरि लॻंदो, जेको माशाअल्लाह उन में पाणी असांखे खूहनि मंझां कढण जा वॾा मसाइल आहिनि, त ॿाहिरि पाणी कीअं पुॼे, उहो सोलर सिस्टम सां बाक़ाइदे हींअर कई दोस्तनि जे ताउन सां लॻनि बि पिया। इन में अगरि मदद थी वञे त कई ॻोठनि में मसाजिद में आसानी सां वज़ू जे लाइ पाणी खूहनि मां ॿाहिरि निकिरे ऐं बाक़ाइदे असांखे इहो जेको आहे सहूलियत फराहम थी सघे थी। इन में साईं अब्दुल हबीब भाई जो ऐं ॿिया जेके बि साईं सलमान भाई सां गॾु सुबुह खुले आंख सल्ले अलाह में जेके वेठल इन्हनि जा थोराइता आहियूं, जिन अलहमदुलिल्लाह ही असांजो सिलसिलो ॾेखारियो, असीं ॾिसूं पिया तमामु इस्लामी भाइर असांजे घर वारा ऐं तमामु जेके बि दावत इस्लामी सहराए थर वारा उन्हनि जे तरफ़ां असांजे दुआऊं अव्हां सां गॾु आहिनि। अलाह ताला अव्हांजो सायो, अव्हांजो ही कमु अलाह ताला हिन में तरक़ी उरूज अता फरमाए। फैज़ान अमीर अहले सुन्नत खे अलाह ताला हमेशह तरक़ी उरूज अता फरमाए। साईं जे ख़ानदान जी, बच्चनि जी, ॿारनि जी अलाह ताला हिफ़ाज़त फरमाए। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो यही कह रहे थे कि कुआं तो है अगर जहां, तो वहां भी पानी खींचने के लिए मोटर की जरूरत है, मोटर के लिए बिजली नहीं है, तो सोलर सिस्टम लगेगा तो उससे वो मोटर चलेगी और मोटर चलेगी तो पानी आ जाएगा। तो वही मैंने अर्ज किया कि उसका हमने एस्टिमेट ले लिया है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा थर वालों का भरपूर साथ, पहले भी दावत इस्लामी दे रही थी, अब इंशाल्लाह और बढ़कर देंगे इंशाल्लाह। ये नूर मोहम्मद भाई हैं हमारे साथ सफर में माशाल्लाह साथ भी थे माशाल्लाह जी। मैं मदनी चैनल वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं फिल्में और ड्रामा बहुत देखता था, सारा दिन में ड्रामे देखता था, फिल्में देखता था। जब से भाई अतारी के रेस्टोरेंट में मैंने मदनी चैनल देखा है, तब से मुझे दिल को सुकून मिला है। और मेरे लिए सब दुआ कीजिए कि मेरा ईमान मजबूत रहे, इन फिल्मों से मेरी जान छूटे और मदनी चैनल और नमाज से मैं पाबंद रहूँ। चैनल की बाहर है सब माशाल्लाह। जरूर, अब आप आ गए हैं इस तरफ तो अब इसी तरफ रहिए, और अब तो वैसे ही अगला महीना रहमतों वाला महीना है। क्या बात। मदनी चैनल के साथ ही जुड़े रहिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए। मजीद इस्तिकामत के लिए अर्ज करूंगा कि आप जिस भी मुल्क या जिस भी शहर में हैं, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कीजिए और मदनी काफिले में सफर कर लीजिए। इंशाल्लाह आप दूसरों को भी मदनी चैनल दिखाने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। मदीना मदीना जी। सलमान भाई माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज आप के सिलसिले खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की आमद मरहबा। माशाअल्लाह कितने प्यारे हैं हमारे रुकने शुरा। अल्लाह ताला इनको शादो आबाद रखे, अल्लाह ताला इनकी वालिदा की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। सलमान भाई शुक्रगुजार बंदे, आज का मौजू अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान के अल्लाह ताला ने अमीर अहले सुन्नत जैसी अजीम हस्ती हमारे हिस्से में दी। यही बहुत बड़ा अल्लाह ताला का हम पर शुक्र है। ये शुक्र कम है कि हमको मदनी चैनल देखना नसीब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मदनी चैनल के नाजरीन खुद भी मदनी चैनल देखा करे और अपने अजीजो अकरबा को भी मदनी चैनल देखने की दावत दे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अज़हरी है, मैं मदीनतुल उलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज का सिलसिला खुले आंख से लेला कहते कहते बहुत अच्छा है। मेरी अब्दुल हबीब भाई से ये फरमाइश है कि मुझे ये ना सुना दे, मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसनत और नहीं। आप ही ने सुना दी है माशाल्लाह, फिर कभी हम भी सुना देंगे इंशाल्लाह। आज मैंने महमूद भाई से एक फरमाइश करनी है इंशाल्लाह जी। ये सब ठीक है जी, आप बता दें जी। अभी आपने फरमाई दी है तो बताएं, मैं मैसेज भी पढ़ता हूँ। मुझे महमूद भाई के तो बहुत सारे कलाम बहुत प्यारे प्यारे पढ़ते हैं, लेकिन क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, मदीना मदीना, वो अगर उसके चंद अशार। ठीक है जी। सखर से मैसेज है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ये कह रहे हैं कि महमूद भाई बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं और कलाम सुनना तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, अहमद रजा भाई ओकाड़ा से इनका मैसेज है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, ये इनका मैसेज है जी। और सवालात भी हैं आपके, लेकिन घड़ी कह रही है कि हमारे पास तकरीबन 10 मिनट जो हैं ये बाकी हैं इंशाल्लाह। चलिए बारह कलाम सुन ले जी, कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह। ये शेर दिल भाई हैं ओकाड़ा से, बड़ी मेहरबानी जी आपके मैसेज के लिए। खाने वाल से मैसेज है, इधर थोड़ा मदनी फूल दे ही दें, बात अहम है कि शोहर अच्छा ना हो तो कैसे शुक्र अदा करें, ये बता दें। शोहर ही ना होता तो कई लोग तो रिश्तों के इंतजार में है ना,
اور اب آزمائش ہے تو صبر کریں، آزمائش پر صبر کریں، نعمت پر شکر کریں، تو یہ صبر بھی ہو سکتا ہے آپ کے درجات کی بلند اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور بعض اوقات جو ہے نا ہمیں دوسرا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن تھوڑا سا اگر گہرائی میں جائیں یا کسی سے تھوڑا مشورہ کر لیں، ہمارے بھی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اچھا نہیں بننے دیتے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ میرے ساتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ساری میرے ساتھ ہی لوگ اچھے طریقے سے نہیں ملتے، آپس میں بڑے اچھے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں وہ آپس میں اچھے ملتے ہیں اور آپ سے اچھے نہیں ملتے، تو کچھ پرابلم آپ کے اندر بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تو بیوی یہ کہتی ہے میرا شوہر جو ہے وہ سارے زمانے سے مسکرا کر ملتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے، تو کچھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسا انداز ہے؟ تو اگر واقعی آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے۔ صبر کر کر اپنے درجات بلند کیجئے، آزمائش آ گئی ہے آپ پر۔ اسی طرح بہت سارے شوہر ہیں، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی کا 1 منٹ میں واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ مابین میاں بیوی دونوں کے لیے کام آ جائے گا۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کا ایک مرید نے آپ کو کئی بار جنت میں خواب میں دیکھا۔ مرید نے اپنے پیر صاحب کو جب جنت میں کئی بار دیکھا تو بہت خوش ہوا، تو ایک دن حضرت سے ملنے آیا، تو دیکھا گھر کے باہر کھڑا تھا، تو بیوی حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی پر زبردست معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہی، اتنے اللہ کے بزرگ بڑے نیک بندے کو برا بھلا کہہ رہی۔ تو مرید سوچنے لگا کہ یہ اتنی بدتمیز بیوی کے ساتھ حضرت گزارا کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر سوچا کہ حضرت کے پاس لگتا ہے طلاق اگر دیں گے اس کو تو مہر کی رقم نہیں ہوگی، تو مہر کی رقم تھی 500 دینار۔ اس نے اور دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم مل کر حضرت کے لیے 500 دینار دیتے ہیں تاکہ حضرت وہ مہر کی رقم دیں اور طلاق دے دیں۔ تو 500 دینار لے کر حضرت کو پیش کیا کہ حضور یہ دے دیں، آپ کیوں ایسی بدتمیز بیوی کو ساتھ لگا کر بیٹھے ہیں؟ تو حضرت کا جملہ سنیے گا، حضرت فرماتے ہیں اگر میں اس کی بدتمیزی پر صبر نہ کرتا تو تم مجھے اتنی بار جنت میں دیکھ لیتے۔ اللہ اللہ، تو کیا معلوم ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے اگر ہمارے شوہر کی بیوی ہے، اگر اس کا شوہر یا شوہر کی بیوی بدتمیز ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر تو گھر خراب ہی ہونا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ سب گھروں میں محبت عطا فرمائے، ہم یہ دعا بھی کر دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں جی۔ محمود بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں، استاد اسلام بھی محمود بھائی نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ جی۔ شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، ہوا قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ، ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے۔ قدرت کا حسن دست کاری واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی
ہے جاری واہ واہ، اور نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، نہ دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ 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 واہ، اور پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لے دی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ۔ گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے، مدنی پھول کافی سارے بیان ہوئے ہیں اور کچھ باقی بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 1 گھنٹے کا ایڈیٹڈ فوٹیج ہے ہمارے پاس جو ہم تیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ نیت ہے کہ اس کو ہم نیکسٹ سنڈے کچھ جو ہم مزید آپ کو دکھائیں گے اور اس سے ہم ذہن بنائیں گے عبادت کیجئے۔ اگلے اتوار کا ہم موضوع رکھیں گے عبادت کیجئے، اور کیوں عبادت کریں اس پر انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو، اور ساتھ میں یہ مدنی گلدستے جو رہ گئے ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ رکن شورا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ سیدی یہاں میسج بھی ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور امیر سنت کا مرید بھی بنا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت اختتام پذیر ہے تو میں چاہوں گا آپ آخری پیغام بھی عطا فرمائیں ہم سب کو، اور توبہ بھی کروائیں اور امیر سنت کا مرید بھی بنائیں۔ توبہ سے پہلے یہ اگر ہم ذہن بنا لیں کہ آج دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم ناشکری سے بھی توبہ کریں۔ آج تک جو ناشکری ہوئی، یقیناً یہ کفران نعمت بہت زیادہ بری بات ہے کہ اللہ اتنی عطائیں فرمائے اور ہم رب کی نافرمانی کریں۔ تو آئیے مل کر توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی غلامی اور ان کے ذریعے غوث پاک کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے
اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری پیغام سے کے لیے بس میں نے وہی عرض کیا کہ ناشکری سے بچیں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور بڑی خوبصورت قرآن پاک کی جب نے آیت سنی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں اور ملتا رہے، برکتیں جاری رہیں، بات بنی رہے، نوازشیں ہوتی رہیں، تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی، زبانی شکر کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل شکر یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ حسن رضا بن علی رضا امیر سنت کے رضائی پوتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ چلیں ان کے ساتھ بھی برکتیں ان کی لیتے ہیں، اور ساتھ اسلام بھی پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم کو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے سی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا
پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری